اور 632، مکہ محمد 570 اور 632. تو ابھی دیکھیے کہ اس میں سے کتنے ڈاٹ ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں. یہ ہے اصل سوال. اگر مکہ ثابت ہوتا ہے تو کیا واقعی محمد جسے کہا گیا ہے ان کا جنم مکہ میں ہوا؟ سوال جی ایکچولی بس میں صرف دو باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کے بہت سارے اسٹریم ہیں جس میں آپ نے کہا کہ قرآن 200 سال بعد لکھا گیا، عباسیوں نے یہ ساری آسانی کی، تو اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ برمنگھم کی ڈیٹ جو ہے تو وہ 200 سال بعد والی نہیں ہے، وہ بالکل پروفٹ کے دور کی بات ہو رہی ہے. نہیں، قرآن 200 سال بعد لکھا گیا، میں ایسا نہیں کہا. اس بات کو سمجھنے کے لیے میری ان باتوں پر غور کرنا پڑے گا. میں یہ کہا کہ قرآن جو آج میں ملتا ہے جہاں جہاں بھی قدیم نسخوں کی شکل میں، وہ ان میں کا کوئی بھی ہے قرآن 8ویں صدی عیسوی سے پہلے کا نہیں ہے. پہلی بات 8ویں صدی عیسوی کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے جب 701 عیسوی شروع ہو جاتی ہے تو 8ویں صدی کہلاتی ہے، کہ مسلمانوں کے نبی کی موت ہو رہی ہے 632 عیسوی میں. ٹھیک ہے، تو کم سے کم یہ سمجھیے کہ 68 سال کا جو فرق ہے، کم سے کم اگر لکھا جائے تو ان 68 سالوں میں کیا مسلمانوں کے ہاں جسے مسلمان کہا جا رہا ہے ان کے ہاں کیا مکمل قرآن نہیں تھا؟ اگر تھا تو وہ مکمل قرآن کہاں ہے؟ یہ اصل سوال تھا. ابھی بات یہ کہ جو جس مخطوطے کو برمنگھم کا مخطوطہ کہا جاتا ہے، کیا آپ نے اس کے بارے میں کوئی تحقیقات کی کہ برمنگھم میں کتنا کچھ یاد رکھا ہے؟ کیا اسے قرآن کہا جائے گا؟ جی 5 پیجز ہے وہاں. ہاں دیکھیں، برمنگھم میں جو کچھ ہے وہ صرف 4 یا 5 پیجز ہیں، اور یہ اس مخطوطے کی جو ہے کنٹینیوشن ہے، اسی کا حصہ ہے جو کہ فرانس پیرس میں رکھا ہوا ہے. یہ ایک مجموعہ ہے جسے ہم کہیں گے کہ ہے برمنگھم یا پیرس کا جو مخطوطہ ہے. یہ کل ملا کر مخطوطہ بھی صرف 3 صورتیں ہیں، 3 چیپٹرز ہیں. یہ سورہ کہف کا کچھ حصہ، سورہ مریم اور سورہ طہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تو 114 سورتیں ہیں، جبکہ یہ صرف 3 سورتیں ہیں. یہ گویا کہ قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کا یوں سمجھیے کہ 114 میں سے جب آپ 3 نکال دیتے ہیں تو 114 میں سے جب آپ 111 نکال دیتے ہیں تو صرف 3 سورتیں بچتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ قرآن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو کہا کہ اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے. سچ اللہ جی یہ قرآن نہیں ہے، کیسا بتائے آپ؟ برمنگھم جو ہے وہ قرآن نہیں ہے. نہیں، اس کو میں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ میں قرآن نہیں ہے کیوں کر رہا ہوں. دیکھیے، قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہی اگر میں کہوں کہ قرآن، تو کسی بھی مسلم اسکالر کے ذہن میں کیا آتی ہے کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ کتاب جو الحمد سے شروع ہو رہی ہے اور الناس پر ختم ہو رہی ہے. ایک مکمل یعنی وہ اسے مصحف یا قرآن جو کہ ایک مجلد کتاب کی شکل میں، ایک مکمل ہے کتاب کی شکل میں جو کچھ بھی ہے، اور اسی پر ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں ایک حرف، ایک لفظ، ایک زر، ایک زیر، ایک پیش بالکل وہی ہے جو کہ روز اول سے آج تک رہا ہے. اگر قرآن کی تعریف یہ ہے کہ قرآن اس طرح سے ہے، تو اس معنی میں کہتا ہوں کہ جو ہے برمنگھم میں جو کچھ رکھا ہے وہ قرآن نہیں کہلاتا، وہ صرف 3 سورتوں کا کچھ صفحات ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اس کی لکھت یا اس کی روشنائی کی نہیں ہوئی، بلکہ اس چمڑے کی ہوئی ہے جس پر یہ کچھ بھی لکھا گیا ہے. اس چمڑے کے وہ چمڑا جس جانور کا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لگ بھگ ہے یہ 7ویں صدی عیسوی کے درمیان جو ہے زمانے میں جو ہے وہ زندہ تھا، کہا جاتا ہے. لیکن ایکسپوز کا ہے کہنا ہے کہ برمنگھم میں جو کچھ رکھا ہے یا پھر اس کا ہے تسلسل، اس کی کنٹینیوشن جو ہم کو پیرس کے جو ہے مخطوطے میں ملتی ہے، وہ کل ملا کر 7ویں صدی عیسوی کا نہیں بلکہ 8ویں یا 9ویں صدی عیسوی کا ہے. کیونکہ جو جس اسکرپٹ میں وہ لکھا گیا ہے، جس شکل میں، اس انداز میں جو ہے اس میں وہ بے بوڑے یا جس انداز اس کی کتابت ہے، جو لکھت ہے، تو اس لکھت کے بارے میں ماہرین مخطوطات کا کہنا ہے کہ یہ 7ویں صدی عیسوی کا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی بات ہے کہ بھائی یہ ماہرین کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا. تھوڑی دیر کے لیے اگر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی وہ نسخہ ہے جو ہمارے نبی کے زمانے کا ہے، مسلمانوں کی منہ بولے نبی کے زمانے کا اگر نسخہ ہے واقعی خود ان کے اپنے دعوے کے مطابق، تو تھوڑی دیر کے لیے میں ان کا مسلمان کو یہ دعویٰ قبول کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ چاہے بھائی میں اس کو قرآن تسلیم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر اس کو میں قرآن تسلیم کر دوں تو پھر میں اسی کو قرآن کہوں گا. اس کے علاوہ جو اضافے ہو گئے ہیں 111 سورتوں کی شکل میں اس کو قرآن ہی کہوں گا، کیونکہ مسلمانوں کے دعوے کے مطابق ان کے نبی کے زمانے میں ان کی نگرانی میں جو کچھ لکھوایا گیا اسی کی حفاظت اللہ نے کی ہے. اگر اللہ نے حفاظت کی ہے اور واقعی ان کے نبی کے زمانے کا ہے یہ نسخہ ہے، تو اصل قرآن وہی ہے. اور ظاہر بات ہے وہ قرآن ہے جو برمنگھم کا نسخہ ہے، اس کو اگر میں قرآن کہوں تو دنیا میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تینوں صورتیں بھی مکی صورتیں ہیں. اس میں نہ مار داڑ ہے، نہ قتل و قتال ہے، جنگی دار ہے، اور نہ اس میں مسلمانوں کا نبی ہے. آپ سمجھ بات کو.
تو اس قرآن کو یا اس نسخے کو جو کہ خود مسلمانوں کے جو ہے کہ دعوے کے مطابق یہ جو ہے 7ویں صدی عیسوی کا ہے، تو ٹھیک ہے، میں اس کو قرآن قبول کرنے کے تیار ہوں، اور یہ یاد رکھیں کہ میں اس کے علاوہ کسی اور جو ہے مصحف کو کسی اور ہے کتاب میں قرآن نہیں کہوں گا. کیا مسلمان اس بات پر راضی ہیں؟ سچوال جی، وہ برٹش آرکیولوجی سروے کا کہنا ہے، اور اس کی بی بی سی کی ڈاکومنٹری ہے، وہ اس میں اس کو قرآن کہے ہیں. اب یہ جو آپ کی بات ہے کہ اس میں صرف 3 آیت ہے، مکمل قرآن نہیں ہے، وہ تو ایک علیحدہ ڈسکشن ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ جو برمنگھم میں لکھی ہوئی چیز ہے وہ آج کے قرآن میں بھی پائی جاتی ہے، اور اسی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہو کر اس گریڈ بھی طے ہوئی. نہیں، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کی آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مصدقہ ہے، لیکن یہ بات ساتھ غلط ہے. جو لوگ اس مقولے کے بارے میں باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں اور جو ہے جن کو اس بات کی نالج ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو اس نسخے کے بارے میں دنیا میں پھیلائی گئی اس کے پیچھے بڑی سیاست کارنامہ ہے. اب میں ان باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو قبول کر بھی لوں کہ یہ جو ہے یہ اس زمانے کا ہے جس زمانے میں مسلمان کہتے ہیں کہ ان کا نبی زمانے کا ہے، یہ ان کے نبی کا زمانہ ہے، تو میں کہا کہ میں اس کو قرآن قبول کرنے کے تیار ہوں. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ اس میں اضافہ کیا گیا 111 صورتوں کا، میں اس کو قرآن جو نہیں کہوں گا. کیونکہ سوچنے والی بات ہے، اگر یہ واقعی ان کے نبی کے زمانے کا ہے تو اس کا مطلب نبی کی نگرانی میں جو ہے لکھوایا گیا نسخہ ہے. اگر واقعی نبی کی نگرانی میں لکھوایا گیا نسخہ ہے تو اس کی حفاظت بھی اللہ جو یقیناً کر رہا ہوگا خود ان کے دعوے کے مطابق. تو نبی اور اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں جو ہے جو نسخہ لکھوایا گیا، اور اگر ہے برمنگھم میں وہی نسخہ موجود ہے تو پھر اس کو قرآن جو ہے میں تسلیم کروں گا، ساری دنیا تسلیم کرے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے جو جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مار دھاڑ ہے، رنگ و قتل بقا ہے، تو اس کو ہم قرآن کیوں ہیں؟ کیوں؟ اس کے علاوہ بھی اور فرانس میں ہے ابھی بیان آپ نے تو نہیں، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ فرانس میں جو کچھ ہے، فرانس اور برمنگھم کا کل ملا کر دیکھیں، برمنگھم میں صرف چند اوراق ہیں، چند پیجز ہیں، اسی کا کنٹینیوشن جو ہے وہ فرانس میں ہے. فرانس میں جو کچھ ہے وہ یہ کل ملا کر 3 سورتیں ہیں، 3 چیپٹرز ہیں بس، سورہ الکہف، سورۃ مریم اور سورۃ طہ. جبکہ قرآن میں تو 114 صورتیں ہیں. تو اصل قرآن وہ برمنگھم میں ہے وہ ہے، یا اصل قرآن جو اس وقت مسلمان کے حق میں یہ ہے؟ اب مسلمان اس کا فیصلہ کریں. سچوا جی، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر وہ برمنگھم والا قرآن ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اور صرف اتنا ہی ہے. تو نہیں اتنا ہی مطلب جو دیکھیں جو ان کا دعویٰ ہے، ابھی مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے ہے وہ نبی کے زمانے کا ہے، تو اگر واقعی ان کے زمانے کا ہے اس کا مطلب اصل قرآن یہی ہے. اب بعد میں جو کچھ اضافہ کیا گیا 111 صورتوں کا، وہ کیا ہے؟ اسے یہ قرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو ابھی اگر کسی سروے میں یا کسی تحقیقات میں ایسی کوئی قرآن جو مکمل ہے ابھی وہ سامنے آ جائے کسی ایسے ہی قرآن سمجھ پہ لکھی ہوئی، تو پھر وہ بھی مارنا پڑے گا آپ کو. نہیں، اگر واقعی اس کی تحقیق ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی، تحقیق کے بعد ہی تو ہم قبول کریں گے نا. تحقیق کے بغیر اس طرح سے مسلمان اپنی آنکھوں پر تالے ڈالے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں پر عقیدت کی پٹیاں چڑھائے ہوئے ہیں، ایسا میں خود نہیں کروں گا. اگر کوئی چیز واقعی یہ بات مستند ہوتی ہے اور ماہرین کی تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کتاب یا یہ نسخہ فلاں زمانے کا ہے، واقعی اس پر ہے ماہرین یا ماہرین مخطوطات کا ہے، اس پر ان کی تصدیق ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، قبول کرنے کیا رجحان ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ جو ہے نہ صرف ہے بلکہ دنیا کے جو ہے جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، اس کو قبول کریں گے اور کہیں کہ ہمیں یہ نبی کے زمانے کا ہے. لیکن ثابت جو نہیں ہوگا اس کو ہم کیسے تسلیم کرتا ہے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اس وقت جو نسخہ ہے جس کو قرآن سمجھتے ہیں، یہ 8ویں 9ویں 10ویں صدی عیسوی سے گزر کر جو ہے اس شکل پہنچا. کیونکہ 7ویں صدی عیسوی میں اس کی شکل دین سے قرآن کہا جاتا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے دنیا میں کہ 7ویں صدی عیسوی میں موجودہ قرآن نہیں پایا جاتا. پوری دنیا میں موجودہ قرآن 7ویں صدی عیسوی نہیں ہے. آپ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر دوسرا ہے جو جس طرح آپ نے کہا کہ جو 4 جو ڈاٹس ہے وہ میں کر رہا ہوں، تو چل بھائی میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ برمنگھم والا نسخہ اگر واقعی مسلمانوں کے مغول نبی کے زمانے کا ہے تو مجھے اس کو قبول کرنے میں کوئی نہیں ہے. لیکن اس سے مسلمانوں کا بھی کیسے ثابت ہوگا کہ اس کا جنم جو ہے مکہ میں ہوا تھا؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہ سورہ انفال میں ہے نا اس کا. نہیں، سورہ انفال میں کیا تفصیلات ہیں؟ وہ جیوگرافیکل لوکیشن بتائی جا رہی ہے نا وہاں پہ، ایگریکلچر کی وہ ساری باتیں. ایگریکلچرل ہے، لوکیشن بتائی جا رہی ہے سورہ انفال میں، سورہ انعام میں. جی کیا مکہ میں ایگریکلچر ہوتا تھا؟ کب ہوتا تھا؟ کیا مکہ جسے کہا جاتا ہے، جس جغرافیہ کا نام آج مکہ ہے، کیا کبھی وہاں پر کھیتی باڑی ہوئی ہے؟ ہو سکتی ہے. ستوال جی اگر وہ اسکرین پہ آیت لگی تو ٹھیک رہے گا. کون سی آیت کہیں؟ سورہ انفال والی، سورہ انعام، سورہ انعام کی کہہ رہے ہیں. سورہ انعام کی، ہاں سورہ انعام،
ہاں یہ مکی صورت ہے، یہ صورت مکی ہے، اور اس میں اب مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہے اس میں ان مویشیوں کا ذکر ہے جو اس علاقے میں رہتے تھے، اور پھر وہ ان کے لیے چارے کا ذکر ہے، اور مکہ کے جو باشندے تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ اپنی اناج کا کچھ حصہ تو اپنے لیے رکھتے تھے اور باقی کا حصہ وہ اپنے معبودوں کے لیے رکھتے تھے، ان پر چڑھاؤ کرتے تھے۔ یہ اس طرح کی باتیں سورہ انعام میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس وقت مجھے وہ آیات یاد نہیں ہیں، میں آپ کو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آیات نکال کر جو ہے بتاؤں گا، لیکن یہ باتیں ہمیں جو ہے سورہ انعام میں ملتی ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، جس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مکہ جسے آج ہم مکہ سمجھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کے ان بیانات کے مطابق مکہ اس جگہ کا نام ہے جہاں واقعی ہریالی ہے، جہاں نہریں بہتی ہیں، جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، جہاں مویشی یہاں چوپائے ہوتے ہیں اور ان کا چارہ وہاں پر اگتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ قرآن کے بیانات کے مطابق جو قرآن کا نبی ہے وہ یہودیوں اور جو ہے نصرانیوں کے ساتھ باقاعدہ کنفرنٹیشن کرتے ہیں، ان سے جو ہے مکالمہ ہوتا ہے، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اکثر۔ تو سوال یہ ہے کہ جس علاقے کو جس جغرافیہ کو آج مکہ کہا جاتا ہے وہاں کون سے یہودی رہتے تھے، کون سے نصرانی رہتے تھے؟ ظاہر بات ہے یہودی اور نصرانی کبھی بھی ایک کسی جھوپڑے میں یا پھر جو ہے کسی ایسے ہی ہے کہیں کیا نہیں رہتے، ان کی اپنی شان بان ہیں، ان کے اپنی تھٹ بٹ سے وہ رہتے ہیں، ان کے مکانات بھی بڑے خاص ادا کے ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کے سینگاگ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے چرچ، ان کی جو ہے ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مکہ کا پورا جو ہے علاقہ جہاں پر مسجد الحرام اس وقت پائی جاتی ہے، تو سارا علاقہ جو ہے کھود دیا گیا، لیکن اس طرح کے کوئی آثار کسی کو آج تک نہیں لے، کسی بھی زاویے سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ مکہ کوئی تاریخی شہر ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی بھی بات کا کوئی ثبوت یا آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ جو ہے مکہ کوئی تاریخی شہر تھا۔ قرآن کے کہنے کے مطابق قرآن کا لکھنے والا یعنی جس جگہ کو قرآن کے ظہور کی جگہ بتاتا ہے اس جگہ کے لیے ام القرا کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن کا لکھنے والا، اور یہ بات ہے کہ ام القرا کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، بستیوں کی ماں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ معمولی ٹائٹل نہیں ہے، وہ بڑا ٹائٹل ہے، اور یہ ٹائٹل موجودہ مکہ کے کسی بھی لحاظ سے جو ہے اس پر اتنے رہتا، کسی بھی لحاظ سے سوال یہ نہیں ہوتا کہ ام القرا جو ہے اس مکہ کہا جائے۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن کا کہنے والا، قرآن کا لکھنے والا ہمیں بتاتا ہے کہ مکہ وہ شہر ہے جو فصیل بند ہے، جو الگ امین ہے، کیونکہ وہ فصیل بند ہے اس طرح سے جو ہے وہ وہاں امن ہے، لیکن یہ موجود مکہ کبھی بھی امن نہیں رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر وقتاً فوقتاً جو ہے تباہیاں ہوتی رہی ہیں، وہاں خون خرابہ ہوتا رہا ہے، کیونکہ کوئی جو ہے کوئی وہاں محفوظ جگہ ہی نہیں مکہ، جبکہ قرآن کا لکھنے والا اپنے مقام جس جگہ یہ ظاہر ہوا قرآن اس کے لیے بلد الامین کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو میری تمام گفتگو کا جو ہے جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ مکی آیتیں، مکی صورتیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن تو نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے لکھے جانے کے کافی عرصے کے بعد لوگوں نے یہ نام رکھے فلاں صورت مکی ہے اور فلاں صورت مدنی ہے۔ مکی یا مدنی صورت کا جو ہے صورتوں کے نام ہے اور جو کہا گیا کہ فلاں صورت مکی ہے فلاں صورت مدنی ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کے باہر لوگوں نے جو ہے ان کے نام رکھے اور یہ نام بھی وقتاً فوقتاً بدل رہے ہیں۔ اختلاف آیا گیا علماء میں لکھنے والوں کی یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے، اختلاف ہے، اس پر تین اختلاف ہے، صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے، بلکہ صورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی صورت مکی ہے تو اس کے اندر کچھ آیتیں مدنی آ گئی، اور کوئی صورت اگر مدنی ہے تو اس میں کچھ آیتیں مکی آ گئی۔ بھائی یہ ساری کھڑی بنائی گئی ہے جسے آج ہم قرآن سمجھتے ہیں، یہ سارا کھڑی کا جو مجموعہ ہے، کوئی آیتیں کہیں پڑھی ہیں، کوئی آیتیں کہیں پڑھی ہیں۔ ایسا ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی ریٹن قرآن اویلیبل ہے حفظ کے ورژن جتنے پڑھے جاتے ہیں تو اس میں ایسا ہے کہ کسی قرآن میں کچھ آیتیں جو ہے وہ مدنی آیات کے ٹائٹل میں ہیں، کچھ مدنی آیتیں جو یہاں پر مکی آیات کے ٹائٹل میں ہیں۔ نہیں دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ مکی اور مدنی صورتیں جس ترتیب سے جس بے ڈھنگے انداز میں قرآن وارد ہوئی ہیں اس سے آپ کوئی پڑھنے والا اندازہ لگا سکتا ہے کہ مکی دیکھیں کہ اگر مکہ کا دور پہلا دور ہے اور مدنی دور بعد کا دور ہے تو اصولاً ہونا کیا چاہیے، پہلی ساری صورتیں مکی ہوں، اس کے بعد ساری صورتیں مدنی ہوں، اور اس سیکوینس میں ہوں کہ بھئی پہلا دور کیا تھا، مکی دور تھا، تو اس میں سب سے پہلی صورت کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، دوسری تیسری نازل کون سی ہوئی، چوتھی صورت کب نازل ہوئی، کم سے کم کچھ سیکوینس ہونا چاہیے، کوئی آرڈر میں تو ہو۔ لیکن جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی سورت مکی ہے، اس کے بعد مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، پھر مکی آ گئی، پھر مکی آ گئی، پھر مدنی ہے، پھر مکی آ گئی۔ ارے یہ کیا ہے، یہ ساری کھچڑی کس نے بنائی ہے، کس نے بنائی یہ ساری کھچڑی؟ اچھا ترتیب کوئی منطق بھی نہیں ہے کہ کیا منطق پہ یہ بنایا گیا ہے؟ منطق میں کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں کہ اسلام سے کہا جاتا ہے اس کے کسی بھی کام میں آپ کو کوئی منطق نہیں لے گی، کوئی منطق نہیں، وہاں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہے بس ایسا ماننا ہے،
ایسا ہی ہے، بس ایسا ماننا ہے، وہاں نہ سوال کرنا ہے، نہ منطق کی دلیل پوچھنی ہے، کیونکہ اسلام کا تعلق منطق سے جو ہے لاجک سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق ہے ایمان سے، ماننے اور منوانے سے۔ جس کسی نے قرآن کو موجودہ شکل میں جیسے بھی ہے لکھا اور لوگوں پر تھوپ دیا کہ یہی جو ہے آرڈر ہے، اسی طرح سے ان کو ماننا ہے۔ اب اس پر جو ہے ایک کہانی دی گئی، وہ کہانی یہ ہے کہ مسلمانوں کے منہ بولے نبی پر جو جس انداز میں وحی نازل ہوتی تھی، آخری زمانے میں ان کے نبی نے قرآن کو اس طرح کی موجودہ ترتیب سے ہے لکھوایا، یا پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ ترتیب ہے۔ اچھا، اس ترتیب کے بارے میں ایک کہانی اور کہی گئی کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے منہ بولے نبی نے جبریل امین کے سامنے پورا قرآن پڑھا، اس کے بعد جبریل نے اس کی تصدیق کی، اس کو ویریفائی کیا اور پھر جو ہے اس کو انڈورس کیا، اس کو عرصہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح دی گئی کہ اس ترتیب کو جو آخری زمانے میں جو ہے کیا گیا، آخری زمانے میں اس طرح جو ہے یہ ترتیب دی گئی، اور پھر جو ہے وہی ترتیب ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہی ترتیب ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ آپ سمجھے بات کو؟ جی تو سورہ انعام میں یا پھر اور دوسری سورتوں میں جو مکی صورتیں ہیں، اس میں کس طرح کے پھل پھول اور جو ہے وہاں پر اس کی نہریں ہیں یا پھر چشمے ہیں، وہ ان کا ذکر آتا ہے۔ تو بول آپ نہیں، اصل میں یہ بھی آیت ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ میں جو ہے میں اصل میں وہ اس کے میں ریپیٹ نہیں تھا، کیونکہ عبدالحمید صاحب نے سوال کیا تو جو ہے وہ میرے ذہن میں مجھے یاد ضرور ہے کہ یہ انعام میں اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن پرٹیکولر کہاں کہاں کیا کون سی آیتیں ہیں میں اس کو جو ہے پھر سے تیار کروں گا، جن میں یہ بھی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں جو باتیں ہمیں جو ہے مکی صورتوں میں ملتی ہیں، اس کا موجودہ مکہ سے کسی بھی زاویے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مکہ جو ہے ٹریڈ روٹ پر واقع ہوا ہے، مکہ جو شہر ہے وہ ایک بہت بڑی تجارت کی منڈی تھی، تجارت کا جو ہے مطلب شاہراہ پر تھا، تجارت کی شاہراہ پر جو ہے مکہ واقع تھا۔ یہ دعویٰ یہ لوگ صدیوں سے کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی تحقیق کر لے، اس کو یہ اتنا بڑا دعویٰ بالکل ہے وہ کفور ہو جائے گا کہ اتنا بڑا دعویٰ، اتنا جھوٹ مکہ کے بارے میں گڑا گیا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں کبھی بھی تحقیق گفتگو کا ہے کبھی کوئی ہے اس طرح کا کلچر نہیں تھا، خاص کوئی شنی کا کلچر نہیں تھا۔ ان کے علماء، ان کے ملا جو کچھ کہہ دیتے اور ساری عوام اس کو جو ہے امنا صدقنا کے طور پر ہم نے مانا اور ہم نے اس کی تصدیق کر لی، بس یہ سلسلہ چلتا رہا صدیوں سے۔ یہ بھلا ہو انٹرنیٹ کا، یہ تو انٹرنیٹ جو ہے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آج ہمارے سامنے یہ ساری باتیں کھل کر آ رہی ہیں، انٹرنیٹ کی کامات ہے یہ۔ جی جی سوال جی ایک اور بات ہے اسی میں کہ یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں کئی اسٹڈیز ہے، کئی لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ یہودیوں کا جب بھی کسی نے ان کو قتل کیا، اس قوم کو ستایا، تو اس میں جہاں جہاں لوگ مرے اس چیز کی ہسٹری آج بھی یہودی لوگ بہت اچھے سے سائنٹیفک انداز میں اس کو مینٹین کرتے ہیں کہ کہاں کہاں یہودیوں پہ ظلم ہوئے، اس چیز کو ہسٹوریکلی رپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا اس چیز کی ایویڈنس بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بہت مطلب ایک اور دھکے والی بات یہ تھی کہ بنو قریظہ کا کوئی ریکارڈ آج والے جیوز مانتے ہی نہیں کہ ایسا بھی ہوا یہودیوں کے ساتھ۔ اس بارے میں ہاں میں جتنا اس بارے میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ کا حصہ ضرور ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، مگر یہ مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ کے باہر اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی کسی بھی بات کا ہمیں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جی اب یہ مطلب ہم نے خود اس چیز کو بنایا اور ہم بھی ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ 4 کتابیں نازل ہوئی، 3 میں انہوں نے تحریر کری، جبکہ کوئی ڈائریکٹ کرسچن یا یہودی اس بات کی جائے یا ان سے فیس بک واٹس ایپ پہ بھی چیٹ کیا جائے تو کھل کے یہ بات بتاتے ہیں ہمارے پاس میں کتاب کے نزول ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ورڈ والی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایشو بھی نہیں ہونی کہ ہم ہی کہتے ہیں کہ واسطے کتاب کی، پھر ہم ہی کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں سب کچھ ہم ہی کرتے رہے ہیں، سبھی ہم ہی کہتے رہے ہیں، سب کچھ ہم ہی دعویٰ کرتے رہے ہیں، سب کچھ لوگوں پر ہم ہی الزام لاتے ہیں، سارا کام یہ ہمارا ہی ہے، اور پھر ہم کچھ ہے اور ہم دنیا کے بڑے مظلوم بھی ہیں، سب کچھ ہم نے کیا ہے اور پھر مظلوم بھی ہم ہی ہیں۔ ساری کہانیاں، ساری جو ہے جتنی بھی خرافات ہیں ہم نے گھڑی، اس کے بعد دعویٰ اور سارے الزامات دوسروں پر ہیں۔ اب آپ سوچنے کی بات ہے، آپ چونکہ مکہ کا ذکر کیا تو ایک اور بات میں ذہن میں آئی کہ یہودیوں جو تاریخ ہے، ظاہر بات ہے ابراہیم ان کے یہاں ایک بہت اہم اور بہت معروف شخصیت کہلاتی ہے، اور ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ بے شمار نبیوں کا جو سلسلہ ہے بے شمار نبیوں کے باپ ہیں، باپ دادا سمجھتے ہیں۔ ابراہیم نے اگر ایک عبادت گاہ بنائی جس کو اگر کعبہ کہا جاتا ہے اور وہ مکہ میں ہے اگر واقعی، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بعد ان کی نسل میں جتنے بھی نبی آئے، ابراہیم کی نسل میں جتنے بھی نبی آئے، تو اگر وہ واقعی
یہ مکہ اور یہ واقعی جو ہے یہ شہر مکہ اور کعبہ ابراہیم کا جو ہے اگر بنایا ہوا ہے، سوچنے والی بات ہے کہ کیا آج تک کسی نبی نے، کیونکہ نبوت ساری بنی اسرائیل میں رہی نا، اتنے سارے نبی جو جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے کسی ایک نبی کا مکہ میں آنا اور جو ہے کعبہ کی زیارت کرنا ثابت ہے؟ بتائیے، ثابت ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ ابراہیم کو یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں بہت اہم شخصیت ہے، ان کا جو ہے اگر واقعی ایک اللہ کی عبادت کے لیے ایک کعبہ نامی کوئی ایسا جو ہے مومنٹ، کوئی ایسا جو ہے کوئی ایسی جگہ بنانا ایک یادگار کے طور پر اتنی اہم، اگر واقعی جو ہے یہ ابراہیم کا بنایا ہوا ہے، تو یہودیوں کی پوری تاریخ میں آپ کو کئی نبی یہاں آ رہے ہیں اور پھر یہاں کی زیارت کر رہے ہیں اور کعبہ کا طواف اور کعبہ کا حج کرتے ہوئے آپ نظر آئیں گے، کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کا، جبکہ ہونا یہ پوری چاہیے سے کہ خلیفہ ہے۔ جی ہاں، کرسچن اور یہودی بچ پا رہے ہیں، ہم جیسے شیعہ اس میں نہیں جا رہے۔ یقیناً، بلکہ اگر ہم قرآن کے جو ہے متن نظر ڈالتے ہیں تو قرآن میں ہر جگہ جہاں جہاں الکعبہ اور جہاں جہاں الحج کا ذکر آ رہا ہے، پورے قرآن میں جہاں جہاں الکعبہ اور جہاں جہاں الحج کا ذکر آ رہا ہے، قرآن کا لکھنے والا الکعبہ اور الحج کے ساتھ الناس کو جوڑ رہا ہے۔ الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، اور لوگوں میں سبھی لوگ شامل ہیں، سارے انسان، گویا کہ ہے یہودی، عیسائی، اور جو ہے اس میں بدھسٹ ہیں، اس میں جو ہے مجوسی ہیں، اس میں ہندو ہیں، اس میں بدھسٹ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے یہ سارے مجھے نامن نہیں ہے۔ نہیں ہرگز نہیں، پورا قرآن خلیفہ ہے، حج کے ساتھ یا الکعبہ کے ساتھ جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے اس کے ساتھ قرآن کا لکھنے والا الناس کو جوڑ رہا ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ حج کس کے، حج کون کریں گے؟ لوگ کریں گے۔ کعبہ ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، وہاں مومن مسلمان ذکر نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے، مگر سوچنا کون ہے؟ سوچنا کام تو علماء کا ہے، نہ علماء کے ماننے والا کا کام ہے۔ ان سو لوگوں کے جو ہے ان کا کام صرف ماننا ہے، جو کچھ اللہ نے کہہ دیا اس کو ہے امننا اور ردنا، یہ سلسلہ جیسے صدیوں سے چلتا رہا۔ قرآن کے متن کوئی اور نہیں کر رہا، کوئی کچھ سوچتا نہیں کہ متن کیا لکھا ہے، کسی کو اس پرواہ نہیں ہے۔ جی، تفسیر اور بریکٹس میں بس سمجھنے کی کوشش ہے۔ ہاں سارے جو ہے بریکٹ ڈال کر جو ہے اسے اپنے عقیدے جو ہے گھسا دیتے ہیں یہ مترجمین اور یہ مفسرین، اور پھر جو ہے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ مترجمین اور مفسرین تو گویا کہ ہے ہمارے اللہ اور ہمارے رسول ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں بالکل وہی بات درست ہے، اس کے علاوہ ان کے یہ لوگ کبھی اس عقل سے بھی کچھ سوچیں ہی نہیں، کچھ نہیں سوچیں گے۔ سوال آپ بول رہے 141 142 ہے؟ نہیں یہ بھی میں نے آپ سے کہا نا، یہ اس میں بھی وہی باتیں آئی ہیں، یہ بھی سورہ الانعام ہی ہے۔ جی ہاں، یہ اس میں جتنے بھی آئے ہیں ان سب میں کھیتی باڑی، اس میں جو ہے مویشی ہیں، اس میں چوپائے ہیں، اس میں ان کا جو ہے چارہ ہے، ان کی جو ہے کھیتی باڑی ہے، یہ ساری باتیں اس میں آئی ہیں۔ اور جی ہاں، جن میں سے کسی بھی بات کا جو ہے کوئی تعلق موجودہ مکہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ موجودہ مکہ جس جغرافیہ میں ہے، وہاں کی جو زمین ہے، وہاں کی جو مٹی ہے، وہاں کے جو پتھر ہیں، اس میں کھیتی باڑی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر مسلمان ہیں، مانے جا رہے ہیں۔ مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر ان کے انبیاء ابراہیم جو یہاں آئے، اسماعیل آئے، انہوں نے جو ہے یہ چوکور پتھری ڈبہ جو ہے بنایا، اس کو آپ یہ کعبہ سمجھ رہے ہیں، کیا کریں؟ وہ ابراہیم والا قصہ ہے کہ علماء ان ملاؤں نے بتائی ہے اور یہ مان رہے ہیں۔ مسلمان کی خود اپنی کوئی تحقیق کبھی نہیں ہوتی، کسی بھی اینگل سے کبھی بھی ہے وہ کسی بات پر غور نہیں کریں گے، صرف ان کا کام ہے ماننا، بس ماننا۔ تو ان کے جو مولوی مولانا یہ ہو گئے، یہ خود ہی کہتے ہیں ان کو کہ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے، وہ آپ کو سوچے گا تھوڑی تو اولاد نے جو بولو وہ صحیح ہے۔ ہاں ویسے بھی ان کے نزدیک جو عقل ہوتی ہے وہ شیطانی کام ہے، عقل جو ہے شیطان استعمال کرتا ہے، اور ہم جو ہے صرف نقل پر چلنے والے ہیں، تقلید پر چلنے والے ہیں۔ ہمارا کام ہے مکھی سے مکی، پرس پر اعلان، بس یہ بننا، اس کے علاوہ ہم کو سوچنا سمجھنا غور کرنا عقل استعمال کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اس سلسلہ چل رہا ہے صدیوں سے۔ سوال یہ وہ ابراہیم علیہ السلام والا قصہ بائبل میں بھی ویسا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کاٹنے کے لیے لے گئے، اس کے گردن پہ چھری کھائی، چھری گری، دمبا آ گیا، لیکن وہ آج قربانی نہیں بناتے، عید الاضحیٰ ہم مسلمانوں میں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں یہ عباسی جنہوں نے موجودہ اسلام کو گھا ہے، عباسیوں نے ادھر ادھر سے لے کر یہ اپنے اس کو ایک الگ برانڈ دے دیا، اس کو ایک الگ نام دے دیا، کیونکہ یہودوں کے یہاں یہ جو کچھ ہے وہ اسحاق سے جڑا ہوا ہے، اس کو اضحاق کہتے ہیں، اسی سے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہاں پر اسماعیل آیا، یہاں اسماعیل کیوں آیا یہ سوچنے کی بات ہے۔ مسلمان اسماعیل کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ عباسیوں نے جس نبی کو گھڑا ہے، اور مسلمان جسے اپنا منہ بولا نبی سمجھتے ہیں، وہ اصل میں یہ عباسیوں کی تراش ہے۔ یہ اس کو جوڑا جاتا ہے بنی اسماعیل سے، اور جو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ بنی اسماعیل والے لفظ سے پورے کا پورا قرآن خلیفہ ہے، پورے قرآن میں کہیں کسی ایک بھی جگہ بنی اسماعیل کا لفظ نہیں آیا، نہ بنی اسماعیل کا لفظ آیا، نہ بنی اسماعیل سے جوڑے کسی نبی کا ذکر آیا۔ قرآن کا لکھنے والا جہاں جہاں استعمال کر رہا ہے وہ بنی اسماعیل کا جو ہے کر رہا ہے، ہر جگہ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے، بنی اسماعیل کو قرآن لکھنے والا نہیں جاتا۔ اور مسلمانوں کا منہ بولا نبی کس کا تعلق رکھتا ہے؟ بنی اسماعیل کا تعلق رکھتا ہے۔
आप समझे बात को? जी बनी इस्माइल से ताल्लुक रखने वाला जो मुसलमानों का मुंह बोला नबी है, जिसे अब्बासियों ने तराशा खराशा, जाहिर बात है मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ। क्या वो वाकई वो नबी मौजूदा मक्का में जन्म लिया? क्या कोई साबित कर सकता है? नहीं, वो तवातुर से वो जो चल रहा है ना कि वो तय कर रहे हैं सफा मरवा के बीच में। नहीं, ये तवत्तुर कब से हुआ? ये सवाल ये है कि ये तवत्तुर की इब्तिदा कब से हुई? क्या इब्राहिम ज़माने से हुई? जिस ज़माने को इब्राहिम का ज़माना कहा जाता है, अब उस ज़माने से इन बात कोई सबूत नहीं है। ये तवत्तुर सारे का सारा ये कब से हो रहा है? 8वीं सदी से 8वीं सदी ईस्वी से हो रहा है। उससे पहले कोई तवत्तुर ही नहीं है। तवत्तुर का वजूद ही नहीं है। नहीं, आप उसमें सवाल जी उसमें एक थोड़ा सा रैशनली दिखा जाए तो 800 साल से जो चीज चल रही है आज वो वास्तव की रियलिटी चल रही है। तो अगर कोई ये देखा है कि हिस्ट्री में 800 साल के अरसे में ये तवातुर कहीं नहीं था, तो उसके पिछले 200 साल पे टक्कर नहीं क्या वजह है? वो कह रहे थे कि 800 की हाँ, जगह। हाँ, आपका ये सवाल बहुत बड़ा है, बात सही है आपकी। लेकिन हमें जो है इस बात पर गौर ज़रूर करना चाहिए कि जिस ज़माने को हम अब्बासी दौर कहते हैं, इस वक़्त ये मौजूदा इस्लाम की शुरुआत हुई। अब्बासियों ने इसे जब तराशा, ज़ाहिर बात है अब्बासी थे कौन? आप ज़रा गौर करें। अब्बासी कोई मामूली लोग थे? नहीं। अब्बासियों के हाथ में उनके जो है उनके पास हर तरह का इक़्तिदार था। वो अपने इक़्तिदार, अपनी ताकत के ज़ोर पर उन्होंने सब कुछ नुमाया जो लोग वो चाहते थे। और ज़ाहिर बात है ये कोई अचानक साल 2 साल में नहीं हुआ। ये इस्लाम जो है 2 सदियों या उससे ज़्यादा का रहा है। उसके बाद जाकर ये इस्लाम इस शक्ल के करीब पहुँचा। तो एक डेवलप जो है एक जो है ये दीन या फिर है ये रिलीजन बना। उससे पहले तो अगर आप जो है 7वीं सदी ईस्वी की तारीख अगर आपको वाक़ई ढूँढना है, तो आप पूरे इलाके को अगर कहाँ डालें, आपको कहीं भी इस्लाम नामी ये मौजूदा आइडियोलॉजी कहीं नहीं मिलेगी। ना मौजूदा मक्का मिलेगा, जिसे आप जिस शहर को आज मक्का कहते हैं, वो कहीं उसका कोई वजूद नहीं है। जिससे आज हम कुरान कहते हैं, जिस किताब को आज कुरान कहा जाता है, ये कुरान आपको 7वीं सदी ईस्वी में नहीं मिलेगा। जिस शख्सियत को मुसलमान अपना नबी मानते हैं और उसका नाम ये मोहम्मद रखते हैं, आपको मोहम्मद 7वीं सदी ईस्वी में मिलेगा ही नहीं। गोया कि आप देखिए कि 7वीं सदी ईस्वी ये वो ज़माना है कि आस-पास के सारे इलाके जैसे सासानीद हैं, ये ईरानी कहा जा रहा है। यकीनन उनकी अपनी एक है उनकी अपनी सल्तनत है, उनका अपना सब कुछ है। वहाँ लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और जो है रोमन हैं, ग्रीक हैं, इजिप्शियन हैं और इधर हमारे जो आप इसमें हिंदुस्तान है, चीन है। अरे भाई 7वीं सदी ईस्वी में क्या हुआ? मुसलमानों का दावा है कि उनका आखिरी नबी आया, आखिरी रसूल है, एक पैगाम है, एक किताब जिसका नाम कुरान कहा गया है, एक दीन जिसका नाम इस्लाम है। भाई ये 7वीं सदी ईस्वी में ये सारे लोग जानते हैं ना पहचानते हैं इसको? न कुरान को जानते हैं, न इस्लाम नाम दीन को जानते हैं, न मोहम्मद नबी की रसूल नबी को जानते हैं, न मक्का को जानते हैं, न अलाहाबाद को जानते हैं। 7वीं सदी ईस्वी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। जानते तो है हिस्ट्री, ये अरब हिस्ट्री लिखा है कि कुरान नहीं ये बोलना चाहिए। नहीं, देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि 7वीं सदी ईस्वी से कहा जा रहा है। 7th सेंचुरी जो है ना, ये इस सदी में आपको ये इस्लाम वो आइडियोलॉजी से इस्लाम कहा जा रहा है। वो किताब जिसे कुरान कहा जा रहा है, वो नबी से मोहम्मद का नाम दिया गया, वो शहर से मक्का कहा जा रहा है। इसका कहीं कोई जिक्र है तो बताइए। किसी भी तारीख में, भले रोमन हो या ईरानी हो या ग्रीक हो, यूनानी हो या है मसीह हो या हिंदुस्तानी हो या चीन हो, कहीं भी कोई किसी जगह को इसका जिक्र मिला है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने यहूदी को देखा, बनु कुरैज़ा ये तीनों जो यहूदी कबीले हैं उनकी तारीख और उनके मरने वाले लोगों की कोई हिस्ट्री है ही नहीं, तो हमारे पास नहीं है। नहीं, यही नहीं बल्कि अगर आप देखें कि अब्बासियों ने जिस तारीख को पढ़ा है और जिस शख्सियत को ये इब्न हिशाम कहते हैं और इब्न हिशाम जो कोई भी शख्स गुरा है तो वो सीरतुन नबी ली इब्न हिशाम, ये नबी की सीरत की वो किताब जो इब्न हिशाम से मंसूब है और उसको है तारीख इब्न हिशाम कहा जा रहा है। ये इस्लाम की अवलीन तारीख है और कदीम तरीन तारीख है। इससे पहले जो लिखा गया था जैसा इब्न इसहाक है या वाक़िदी है या बकाई है, उनका कोई काम यहाँ नहीं पाया जाता। असल किताब की शक्ल में तरतीब देकर अगर कोई किताब लिखवाई गई तो वो है इब्न हिशाम की तारीख। अब सवाल यह है कि ये कब लिखवाई गई? 210 हिजरी में तो इब्न हिशाम पैदा हो रहा है। अब इसने लिखा तो बताइए, ये अपने वक्त से 210 साल के बाद तो इब्न हिशाम पैदा हुआ है और ये अब्बासियों का ज़माना है और अब्बासी अपने वक्त के फारिग हैं, कॉन्कर हैं, सारे इख्तियार उनके पास हैं। तो उन्होंने इस तारीख को लिखवाया अपनी निगरानी में। तो लिखवा तो उन्होंने मेंशन किया होगा ना, इब्न हिशाम ने जब अपनी तारीख लिखी तो उन्होंने ये तो मेंशन किया होगा ना, ये वाकया ये जो सीरत में बायोग्राफी लिख रहा हूँ ये आज से 210 साल पहले एक शख्स गुजरा उसकी है, मेंशन किया होगा उन्होंने। नहीं, देखें कि अगर कोई शख्स 210 साल के बाद पैदा हुआ और फिर 210 साल पुरानी बातें लिख रहा है तो अब सवाल यह है कि उसके पास सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेगा? कोई 210 साल की उम्र का शख्स मौजूद था नहीं, किस बुनियाद पर ये सारी बातें करा रहे हो? तो वो कह रहा है कि है मैं वाक़िदी से ले लिया और वाक़ई बकाई से लेता है और बकाई जो है इब्न इसहाक से रहा है। अब सवाल ये है कि बकाई, वाक़िदी और इब्न इसहाक का कोई कम दुनिया में नहीं पाया जाता, कोई सबूत नहीं है।
یہ ابن اسحاق کے نام سے جو تاریخ لکھوائی گئی وہی عباسیوں نے ایک دی ہے اور نام کو ابن اسحاق کہہ دیا. ابن اسحاق کا یا بکائی کا کام ابن شام کے پاس آ رہا ہے. خود اس کے اپنے کہنے کے مطابق ابن شام یہ کہہ رہا ہے کہ ہے ابن اسحاق کی لکھی گئی باتوں میں جو ہے میں بہت ساری باتوں میں امینڈمنٹ کیا. سوال یہ ہے کہ امینڈمنٹ کیوں کیا بھائی؟ تو کون ہوگا امینڈ کرنے والا ہے؟ کچھ پیدا ہی ہو رہا ہے 2 سال کے بعد اور جو باتیں اس تک پہنچ رہی ہے اور تو اس میں امینڈمنٹ کر رہا ہے کیوں؟ اور میں آپ بتاؤں اس سے تاریخ ابن ہشام کہا جاتا ہے. وہ تاریخ وہ کتاب بھی پوری دنیا میں آج اوریجنل کہیں پائی جاتی ہے. جو کچھ پایا جاتا ہے وہ ہی کاپی کی کاپی ہے، چھپا ہے، اصلی بھی نہیں ہے. آپ سمجھے؟ ہے کہ آج جس طرح سے ان کا دین جس آرگنائز انداز میں ایک اچھی سسٹمیٹکلی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیم سے ایسے سسٹم چلا رہا ہے. ارے بھائی کوئی پڑھ نہیں کس بات کا. یہ سارا ڈیولپمنٹ صرف عباسیوں کی نگرانی میں ہوا ہے. ظاہر بات ہے اس کا اصل بانی اس کی اصل جو ہے موجود کون ہے؟ یہ عباسی ہیں. جس دین کو آج اسلام کا مطلب ہے یہ اللہ اور ان کے رسول کا دین سمجھ رہے ہیں. اللہ کو اور رسول کو اس طرح سے تاش رات کر جو ہے یہ جس آئیڈیالوجی کو آج دنیا پر تھوپا گیا ہے جسے آج اسلام کہا جاتا ہے یہ سارا کا سارا ملا کی کیا جا رہا ہے. ابا کیا رسانی ہے. چلیے جناب ٹھیک ہے. اب کافی بات ہو گئی. بہت سے لوگ ویٹ کر ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو موقع دیا جائے. اب میں جو کہا اگر جو ہے لوگ یہ مسلم رہا میں سیکنڈ ٹائم آپ کی بات کر رہا ہوں. ہاں ہاں بڑی خوشی ہوئی بھائی آپ کی بارہ میں آپ کی بات ابھی سن رہا تھا. وہ ایک میں بیسک آپ سے اگر آپ الاؤ کریں تو میں ذاتی سوال آپ سے. جی ہاں ضرور ضرور آپ بولیے میں سن رہا ہوں. عارفین جو فیس بک پہ والے تھے جو بھی ہے میں اس وقت جس نام ہوں اسی نام سے بولیے. نہیں چلیں مطلب میں اس حوالے سے آپ کی کسی میرے دوست سے آپ کی بات ہوتی رہتی میں اس حوالے سے عارفین کے نام سے وہ شناخت کرتے ہیں. آپ جی نام سے آپ کو دکھ رہا ہے. اچھا اب اس وقت میں اس آئی ڈی سے ہوں آپ اس پر بات کیجیے. اچھا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کے بارے. جی وہ سارے ہم یا اسی لائن میں آ رہے ہیں تو پھر بنی اسرائیل کو قرآن بڑی زبردست انٹائٹلمنٹ ملی جی اور وہ فضل لے لی. جی ہاں یہ بتائیں کہ یہ پاسٹ کا ٹینس ہے یا کہ پریزنٹ کا یا فیوچر کا یہ کیا ہے؟ انہیں فضلکم علی العالمین ظاہر بات یہ ہے پاس کی ہے. میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالمین پر. قرآن کہنے والا دی تھی یا دی یا بہت کنٹینیو رہا ہے نا. سنیے میری بات وہاں جو لفظ رہا ہے انی فضلتکم علی العالمین ایک نہیں تین چار جگہوں پر یہ بات رہی ہے. قرآن لکھنے والا بتا رہا ہے کہ میں تمہیں سارے عالموں پر میں تمہیں فضیلت دے رہا ہوں تمہیں بدری دے رہا ہوں. یہ بات قرآن لکھنے والا ہمیں بتا رہا ہے. اچھا فضیلت دی جا رہی ہے تو یہ ان کو ساتھ آئیڈینٹی جو بنی اسرائیل کی بنتی ہے یہ سارے جو قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہ مسلمون کے نام سے ہے. مسلمون کے نام سے کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی جو ان کو ٹائٹل میں دیا جا رہا ہے یہ مسلمون کے نام سے ہے. یہ کریکٹ ہے؟ دیکھیں کہ قرآن کا لکھنے والا ایک جگہ یہ بات کلیئر کر رہا ہے کہ جو عیسیٰ کو فالو کریں گے وہ مسلمان کہیں گے. جی جی. اور اس سے پہلے جو اسلامی کتب پہ یقین ہے یہ جو بھی ہے وہ بھی سارے مسلم ہیں. ہاں ظاہر بات ہے ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی یا پھر ہے اور جتنے نبی ہیں وہ ان کو تسلیم مطلب بات یہ ہے کہ ان کی باتوں کو یا ان کے جو ہے خدا کو تسلیم کرنے والے اس معنی میں قرآن لکھنے والا ان کو بھی مسلم ہی رہتا ہے. جی اچھا یہ بنی اسرائیل اور یہ یہودی جن باتوں بولا گیا قرآن میں یا نصرانی بولا گیا عیسائیوں جی کیا وہ بنی اسرائیل ہیں یا مسلمون ہی صرف بنی اسرائیل آئیڈینٹی وہ قرآن جو مختلف نام سے پائی گئی نہیں مختلف نام تو ہیں. دیکھیں یہ ایگزیکٹ کہنا بڑا مشکل ہے. البتہ احکام جو ہے بنی اسرائیل کے لیے ہیں کہ بیشتر جگہوں پر جہاں احکام کا ذکر آ رہا ہے جہاں جسے شریعت ہم کہتے ہیں وہ وابستہ ہے بنی اسرائیل سے. آپ سمجھے یہودی ہیں بنی اسرائیل ہیں یا یہودی لازم کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. بہت پیچیدہ معاملہ ہے کہ یہودی ایگزیکٹلی کون ہے بنی اسرائیل کون ہے اور موسیٰ یہ قوم کون ہے کیونکہ قرآن کا لکھنے والا یہاں پر کنفیوز کرتا ہے. ایک کلیئر بات میں بھی سمجھ نہیں پایا کہ جو ہے یہ ایگزیکٹلی بنی اسرائیل نے کیا واقعی یہ موسیٰ کی قوم ہے کیا واقعی جو ہے یہ یہود ہیں یہ یعنی کلیئرٹی نہیں ملتی. جو میری انڈرسٹینڈنگ یا سم میری کامل علمی یہ بتاتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل مسلمون ہیں. یہ زیادہ آئیڈینٹی آ رہی ہے تو ممیا میں اور اسلامی کتب دی جا رہی ہیں جبکہ یہودی وہ ہیں جیسے جو نافرمان تھے اسی طرح جو نصرانی تھے وہ بھی نافرمان اللہ نافرمان جو تھے وہ یہودی عیسائی. یہ کیا بات میری کریکٹ ہے؟ آپ کی بات شاید کسی حد تک درست ہو سکتی ہے مگر اس کو ہر گارڈ ہے اس انداز میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ اس کی وضاحت نہیں ہوتی.
وہاں اس کی وضاحت نہیں ہوگی. اور پھر ایک یہ بھی مشکل ہے نا کہ بنی اسرائیل سے وابستہ نبوت بھی ہے، الکتاب بھی ہے اور الحکم بھی ہے. اب مسلمان جو ہے اپنے نبوت نبی کو جس ہے تسلسل یا جس لائنے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے. جس طرح سے میں نے ابھی دیر پہلے کہا کہ بنی اسماعیل واقعی کون ہے، قرآن ہی بتاتا ہے. قرآن تو ہر جگہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسماعیل جو ہے قرآن جانتا ہی نہیں. اور فرماتا ہے ان کبھی بنی اسماعیل سے ہے. اچھا یہ باتیں میں قرآن کا فالو کروں اور بڑا اسٹرانگ دی میرے، اور میں یہ باتیں آپ کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ بالکل کرنے جو لائن ہیں وہ اس کو ہم تائید کرتے ہیں. جو باہر ملا کی ڈڈی والی ہے وہ بھی حقیقت ہے. وہ جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس میں اپنے وہ چٹنی گوئی ہوئی ہے اور اپنے ایک بیاں دینے کے لیے وہ بریکٹ میں وہ کریں، یہ کرتے بات ہے، یہ تو سچی بات ہے. یہ قرآن پڑھنے والا ایک عام قاری سمجھ سکتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس کو کہ آپ اس میں اچھا یہ ایک اور جو ایمان ہم بطور مسلم آپ بھی جیسے فالو کرتے تھے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا شاید بیسک جو قرآن کی بات میں بتانا جو امپلیمنٹ یا جو سوسائٹی ہیں یہ ہے، اور قرآن میں کیا میں ریفرنس دوں گا عمران کا 84 سورہ عمران کی 84 ریفرنس ہے. آپ ذرا پلیز ایکسپلین کیجیے. ہاں امید کی نکالیے، مسلم بھائی کہہ رہے ہیں عمران کی 84 نکالیے. جی اسکرین پر ہے قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسک جو اگر قرآن کے کانٹیکٹ میں دیکھا جائے تو یہ مسلم کا ایمان تو یہ آیت بیان کر رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس پر آپ کہہ سکتے ہیں صحیح بات ہے کہ ہے مسلم جو ہے جو جس طرح کی ڈیفینیشن قرآن کا لکھنے والا یہاں میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں وہی قرآن کے کانٹیکٹ میں بات کروں، لیکن جو امپلیمنٹ یہ ہم جو دیکھتے ہیں یا عملہ یا جو ہمیں بات ہے وہ ٹوٹلی اس کے وہ کسی اور رسول کو اس میں انٹرویو نہیں ہونے دیتا، نہ ہی وہ ملا کا دین ملا کا جو ہے ٹوٹل معاملے ڈیفرنٹ ہے بھائی. دیکھیں کہ قرآن اصل میں دیکھیں میں ایمانیات کا مجھ سے تعلق نہیں، یہ آپ جانتے ہیں میں ایمان کی بات نہیں کرتا. میں کیونکہ قرآن کا طالب علم رہا ہوں اور آج بھی میں قرآن ہی پر غور کرتا ہوں، قرآن کے متن پر. میں کسی ترجمہ یا کسی تفسیر کی بات ہمیشہ کبھی میں کہتا ہوں کہ یہ میں ترجمہ اور تفسیر ہمیشہ میری یہ خارج ہے، خارج قرآن ہے، میں اس کی بات ہی نہیں کرتا. قرآن کے ٹیکسٹ پر جب جتنا غور کرتا ہوں ظاہر بات ہے یہ بھی انہیں آیتوں سے ہیں جس میں کہا گیا کہ مسلم کون ہے. مسلم کا مطلب یہی بتاتا ہے قرآن کا لکھنے والا کہ ہے سب کرنے والے یا اپنے یقین کو جو ہے اس کے سامنے جو ہے ان باتوں کو قبول کرنے والے یہ مسلم ہیں. جی کریکٹ. جی تھینک یو. ٹائم میں پھر ہم چلا سے بات کریں. جی بہت شکریہ نا، آپ آگے تشریف لائیے، بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو کر، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی کامران شیخ صاحب تشریف لائیں. جی محترم فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب آپ کیسے تھے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ بتائیے. میں دوسری دفعہ آپ کے چینل پہ ہوں. جی خدا مجید جو ہے بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں دوبارہ دیکھ کر. فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری عرض تھی آپ سے، آپ اگر بتاؤں بتاؤں سے جی ضرور کہہ سکتے ہیں، آپ کو پورا حق ہے. آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کتابوں کے لیے تو اسے نا ہماری لذائی ہوتی ہے. اچھا اور مذہبی لوگوں سے میری اجازت لیجیے گا، جی اگر مجھے اجازت ہو تو میں بات کروں گا. نہیں آپ ضرور لیے. میں صرف یہاں پر ایک لفظ جو ہے یہاں جوڑ دوں کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ میں نے آپ کے نبی کے بارے میں کیا غلط کہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے منہ بلے نہیں ہیں. ظاہر بات ہے یہ اس کی میرے نزدیک کسی ایک بنیاد ہے. اچھا میں ان کو بات یہ کہ آپ ہندوستان میں ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، کرسچن بھائی بھی ہیں، اور بات یہ کہ اور بھی کافی لوگ ہمارے بھائی کے. تو اگر ہم لوگ کے دینوں کو ایسے چھالنے لگے تو میرے بھائی ذرا اور کیجیے ہمارے کامران شیخ صاحب، میں کچھ بھی نہیں اٹھا رہا ہوں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا منہ بولا نبی تو یہ باقاعدہ ناپ تو کبھی طرح سے میں جو میرے اندر کی بات وہی کہہ رہا ہوں. لیکن یہاں پر کوئی لفظ نہیں کہہ رہا اور آپ کو میں اندر بات بتاؤں، ہمارے پاکستان میں جگہ ہے گردوارا جی. تو گردوارا جی اندر وہ لوگ سکھ ہمارے بھائی وہ جو اندر اپنا کرتارپور صاحب ہے نا وہ ان کو وہاں آنا سمجھتے جیسے ہم خانقاہ یا مدنی جا رہے ہیں نا. تو ہم جیسے ہمارے یہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے وہاں پر ہمارے اسلام کے حساب سے، تو وہ اپنا گردوارا جی ہونا خانقاہ اور دینی کا دیتے ہیں. تو ہم جب ان کے لیے انہیں ان کی اپنے واقعات ہیں کسے تو کہیں نہ کہیں کوئی کپڑی ڈم باتیں ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اگر اس کو بات کریں نا تو ایک دم لال ہو جاتے ہیں.
ठीक है, अच्छा तो देखिए हमारे कमरान भाई जी, तो वो कहते हैं देखो देखो तुम्हारे दोस्त मुसलमान होने पे या किसी सिख होने पे या किसी ईसाई होने पे या किसी यहूदी होने पे मैं थोड़ी करें यार, हम अपने दिन को ले बैठे हैं और ये आपका दीन आपके साथ है। और अगर हम ऐसे सबके दीन मुतल करें, जैसे आप हिंदुस्तान में अगर इनके बारे में ये किताबें खुलते हैं आपको सीना मुश्किल करते हैं वो लोग। नहीं देखिए हमारे कमरान भाई, अच्छा आपकी बात पूरी हो गई, मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, आपकी बात सही। आप ऐड कर करो। अच्छा देखिए आपने जो कुछ फरमाया, देखें कि अगर कोई सिख हैं या फिर और दूसरे लोग हैं, वो एक अकीदा रखते हैं और वो अपने अकीदे को साबित नहीं कर सकते, तो ठीक है, उनका अकीदा उनके लिए बात है। अच्छा क्या हो गया अभी रॉक पे है, देखिए हमारे कमरान भाई अगर आप सुने आ गए, देखिए देखें हर किसी के लिए उनका अपना अकीदा मुक़द्दस होता है, लेकिन मसला ये है कि जिस अकीदों की बात, जिन अकीदों की बात मुसलमान करते हैं, मुसलमानों का ये दावा है कि नहीं हमारा अकीदा न सिर्फ मुक़द्दस है बल्कि सबसे बढ़ता है और सबसे बेहतरीन है और हर लिहाज से जो है नहीं आपकी गलत सोच रहे हैं मुसलमानों की। मैं सिख कह रहा है बात सुनो, हम हमारे जो ये है अपना ये सरदार साहब हैं करतारपुर वाले, वो बोलो भाई खाने काबा है ना, खाने काबा कितने दिनों पांव फैला खाने का मुंह तरफ गया वो उसको समझ हैं मेरे भाई रसूल था, ठीक है ये है ना, क्या आप अच्छा नहीं नहीं वो एहतराम कर रहे हैं अपने बुजुर्ग का, इस तरह खाने काबे तरफ उन्हें पांव करे वो बढ़िया। कमरान भाई सवाला जी का मौका बहुत साफ है बहुत बड़ा दुख है भाई जी, सुनो एक बार बात आप जवाब लेकर आइए ना, ये भी बात ये कमरान भाई देखें यहाँ मैं आप अपनी बात सुनिए, मेरा मौके पहले समझिए आप कि वो बात जो साबित नहीं होती, यकीनन मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। अगर आप अपने नबी को साबित करें, अगर आप अपनी किताब साबित कर लें कि हाँ वाकई अल्लाह की आया अल्लाह का कलाम है और अपने नबी को साबित करें कि किताब वाकई आपके नबी को दी गई, तो ठीक है मैं अपने अल्फाज बदलूंगा। अच्छा सुनिए, अगर ये किताब आपने कहा कि बात सही हुई, अगर इस किताब में मैं कुछ चीजें निकाल के अपनी जिंदगी बना ले आऊं, उन पे अमल कर शुरू होता हूं और उससे जितने लोग हैं वो खुश होते हैं। सुन लीजिए इस पर मुझे एतराज नहीं है, लेकिन नहीं लेकिन बातें भाई वो बुराई सुनिए, आप इस किताब में से आप चाहते हैं कि अच्छी चीजें निकाल लें, ठीक है, और उन बच्चों का क्या हो जो बे हैं, तो आप थोड़ी बाकी है आप हम बात कानून भाई की ठेका नहीं लिया, किसी सवाल पूछा है ना, इतना नाराज गुस्सा होने की क्या बात है? कोई क्यों बात सुनिए, बात नहीं है, बात ये है कि अगर सवाल जी के घर वाले उन मनाने की कोशिश नहीं की या उनके सामने उनको एडजस्ट करने की कोशिश की, सारी दुनिया के आलम के मुसलमानों को कसूर है, इस वाले उन पे नाराज हुए हैं। मैं नाराज ही नहीं हूं, बल्कि सबसे कानून भाई इल्मी बात करिए, पर्सनल बातें मत कीजिए यार, आप मैं मुसलमानों को बुरा नहीं कर रहा हूं ना, मुसलमान तो मेरे अपने हैं, मुसलमानों से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है और ये काम मैं मुसलमान ही के लिए कर रहा हूँ। मेरा असल इख्तिलाफ इस्लाम से, मेरे नजदीक मुसलमान अच्छे हैं और इस्लाम प्रॉब्लमेटिक है, और मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम पर और स्पेशली कुरान पर। इस्लाम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ कुरान पे बात कर रहा हूँ, मैं हदीसों पर भी नहीं जा रहा, तारीख की इन सारी बातों पर भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, सिर्फ क्योंकि है मुसलमानों के मूल नबी को साबित करने न करने की बात आई, तभी जो है मैं जो है ये मतलब अब्बासियों की तारीख की बात करने रहा, वरना मैं कुरान ही पढ़ता हूँ और सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। और मेरी उम्मा जो है मेरी हर बात कुरान से जो है जुड़ी हुई होती है, कुरान के टेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं जो है तर्जुमे की या जो है तफसीर की बात भी नहीं कर रहा। अब आप ये बताइए मरान भाई, आपका मुझ पर असर एतराज है क्या, ये बताइए। नहीं वो सिखों पे लगे अपने मजहब के डिफेंस में दूसरे मजहब की बात कर रहे हैं। देखें कि मैं किसी मजहब की जो है के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप देखिए कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं मुसलमानों के फेवर में हूँ, मुसलमानों के फेवर में हूँ और इस्लाम के खिलाफ हूँ। और इस्लाम के खिलाफ इसलिए हूँ कि इस्लाम उस इमारत का नाम है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, बेबुनियाद खड़ी कर दी जाने वाली जो है इमारत को इस्लाम कहा जाता है। समझे मेरे भाई कामरान शेख साहब, क्या सवाल ये है सच्चा जी, आप इस्लाम के खिलाफ है तो मुसलमानों के साथ कैसे हो सकते हैं? भाई हिंदू भाई मर्द तो हिंदू का क्या वो दिखाओ भाई की बात, तो मैं इस्लाम जानता हूं भाई, करने वाले लोग हिंदुओं में ही बहुत सारे हैं, आप इंडिया के अंदर कितने नहीं भाई हमारा भी हमारा भी लोग पे ना तो डाउट करें बात जो मेरे भाई कामरान भाई, आप ये बात मेरी कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, तो आप ये ताना क्यों दे रहे कि मैं हिंदू की बात कर रहा हूं? मोहम्मद नबी बोले ना आपने नहीं आप मोहम्मद आप कामरान शेख साहब को मुंह मत बोलिए, कामरान शेख साहब अगर मैं चलाता ना मैं साथ रहा आराम बात कर बात मेरे भाई, आप अपने नबी को अगर साथ करेंगे तो वाकई ये आपके नबी को ही गई। अच्छा मैं आप जरूर अच्छा हमारे बुजुर्ग ने कहा कि आज 15 साल पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत करे यार, दिल में कहता है मैं बस नहीं आता भी ऐसी बोली है और मेरी बीवी में खुड़ी करती है, मैं ये शरीफ नहीं लगा तो 7-8 साल का गुजरा तो मैं आप सल्लम ख्वाब जा रही। अच्छा मैं अपने ज़ात पर बताऊं, अच्छा वो मैंने देखा
میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں کٹ کر کے نا یہاں سے عمرہ کر کے لے آؤں خانے پہ وہاں پہ مدینے. تو جب میں وہاں گیا تو خانہ پہ میں دیکھ رہا ہوں میں چومر گئے ایک آدمی آواز آ رہا ہے مدینہ المنورہ مدینہ المنورہ. ایک اپنی خواتین ہے یار تو دیو میں خواب دیکھ رہا ہوں. ہم دونوں بیٹھ گئے, ہم کہاں پہ گئے سفر سے کے بعد ہم اترے دور گنبد گزر آیا تو میں ایک آدمی کو مجھے رہے کاٹ دیکھ کہا تو میں نہیں بولا ہاں میں لگا ہوں مدینے میں. ہم مسجد بھی اندر گئے نا تو میں دیکھا مجھے لگا ایک بزرگ بیٹھ کے بیان کریں کم سے کم 8 یا 10 فٹ کا فاصلہ ہے. کافی لوگ نا وہ بیان سن رہے ہیں نظر نیچے کے. تو ایک مدد لگا ایک زبان کھپا ڈالنے کی. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کیا میں نے بولا میں تو آپ کو سم کر آیا ہوں یہاں پہ. اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے جتنے لوگ ہیں سبا کا مجمع اور بھی 10 فٹ دور کی جو سبا سنتے میں بیٹھ گیا. اچھا تو ابھی صاحب گئے. اچھا سنیے یہ میرا حملہ ہوا جی آپ بھی صحابہ کے ساتھ بیٹھے آپ صحابی بنے نہیں صحابی آپ بنے جب آپ نے زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا ایسا کس کہا تو آپ نے زندگی میں کیا کہ بھائی نہیں میں آپ خواب میں نے کہا نا. اچھا سن لیجیے تب میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں. اچھا میں وہاں دیکھا تو دوسرے دن اپنے گرو کی بات کیا کے بعد تو انہوں نے اس سے الفاظ کیا پتا آپ کو آپ ان کے حیران ہوئیں گے. اچھا تو بڑا خوش سیکھ لا میری کیسے بلا تو میں بیٹھا تھا یہ کام یہ میں زندہ واقعہ بتا رہا ہوں یہ اللہ تعالی سے بات. اور پھر نا میرے بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی میں اسے پڑھتا میں ڈاکٹر نے بول کو گولی لگی ہے میں دوسری بیگم روز پڑھنا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں سنایا گول چھو گری میں نے اوروں کے شروع کر دیا وہ تھا وہ گولی تھی وہ جو ہمیں وہ چلے مارے نا وہ چھا کے سر سے بھرا پھر کہ کچھ ہوا نہیں ایک دم اس سے کے لیے اس کو بہت رکھیں آپ یہ بتائیے کہ یہ الکتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے کیا واقعی مسلمانوں کے نبی کو دی گئی؟ ہاں اچھا میں مسلمانوں کے سارے نبیوں کو یہ کتاب دی گئی ہے. اچھا اس کے بعد کیونکہ اللہ تعالی جو ہے نا اللہ تعالی کے لیے بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام ہے ہمارے 19 نبیوں کے قرآن سارے ہمارے بھی آپ ہم پورا بڑا بڑا نچا آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے خالد دینی زیارت کی ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے محمد رسول اللہ احمد دونوں میں ہوں گے میرے نام میں. جی جی ہاں اور ان کے اوپر ہے کتاب بھول گئی کتاب انہوں نے دی ہے کتاب کو یہ شروع کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی تو اس کتاب میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا اگر واقعی شروع سے دیا رہی ہے یہ کتاب ابراہیم کو دی گئی ایسا نہیں کرتی تو ابراہیم کو کتاب نہیں ابراہیم بات ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کرے اپنے ڈالنے کے لیے تو اس کا سب ابراہیم السلام کے ذکر کر رہا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں ابراہیم کی کتاب نہیں گئی. جی ہاں ابراہیم کو یہ قرآن صحیح ہے کہاں ہے قرآن دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے ڈالتے دعا کریں ربی چلی مجھے مسالات یوم نوریہ ربنا میرا سوال میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. ابراہیم کو یہ کتاب نہیں دی گئی آپ یہ فرمایا کہ ہے ہر نبی کو جو ہے کتاب دی گئی ابراہیم کو کتاب دی گئی اللہ تعالی سفید دی ہے نا کتاب کی بات کر رہا ہوں میں کتاب کی بات کر رہا ہوں. اچھا موسیٰ کو کیا دیا گیا؟ موسیٰ کو فرقان دیا تھا اسی فرقان کے ویسے ہی کتاب قرآن اللہ کو تعالی ہم نے اس کتاب ہی فرقان دی تاکہ ملائے پاؤ. فرقان کو قرآن کو کس نے کہا کون کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں فرقان کا مطلب حق باطل رکھنے والا قرآن کہتا ہے فرقان. میرے بھائی آپ کے کہنے کی اہمیت نہیں نا کیا قرآن کہہ رہا ہے ایسا ترجمہ کر رہا ہوں ربی کو اس ٹائم تو اوپر ہے آج صاحب میرے بھائی میں ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا کتاب دی کیا دیا گیا موسیٰ کو جی کیا دیا گیا جی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا قرآن دیا فرقان دیا سلطان دیا. موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 دفعہ السلام کا نام ہے قرآن کی اللہ تعالی نے وفات کی مرتبہ نام ہے اور آپ کی کتنے بار ہے ہمارے نبی بھی 6 دفعہ ہے 6 دفعہ ہے کہاں ہے کہاں ہے 7 دفعہ اللہ تعالی نے برابر نام اچھا بس نام دیا ہے اور کہیں جو آپ کو احمد علی نے آپ اور کہیں آپ کو محمد کہاں ہے محمد کہاں ہے محمد سے 4 بار ہے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنی بھی محمد ہے نہیں محمد رام وہ بھائی محمد کو کیا دیا گیا محمد مور خاتم نبی نے بھائی ان کو دیا کیا گیا جی ان کو کیا دیا گیا اللہ تعالی نے کیا دیا گیا میں بتا رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا محمد ادام خالی ہے بھائی بتا رہا ہوں من کے خالی بھائی جتنے لوگوں کو قرآن ملا ہے یا جتنے لوگوں کو اللہ تعالی محمد کی ڈیفائن کرے سن دو محمد تو وہ ملا کہ کسی بھی کو ملا دیکھنے کا محمد اور آپ کو پتہ ہے جی بالکل بالکل نہیں قرآن تمہارے وہاں بلوں میں ہو رہا ہے محمد جس شخص کا ٹائٹل تھا وہ سب گزر چکا قرآن بعد لکھا گیا آپ کو یہ پتہ ہے آپ کو بالکل اور کیا بالکل ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کو الکتاب محمد کو فنا جو کہا گیا محمد جو بھی تھا اصل میں یہ ایک ٹائٹل ہے جس شخص کا بھی ٹائٹل تھا وہ شخص گزر چکا قرآن بعد میں لکھا گیا یہ کہہ آپ کو اس بات پتہ ہے نہیں قرآن پاک میں گیا نہیں سنیں اگر قرآن پاک میں ایک دکھائیں گے محمد گزر چکا ہے بتائیں میں آپ کو بھائی محمد کے ساتھ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں جتنے صیغے آئے ہیں جتنی ضمیر آئے ہیں وہ ساری کی ساری غائب اور ماضی کی ہیں
present نہیں ہے ہاں ہی یہی ہے. تو بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دماغ سنو, آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی. ارے سوال ہے آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی محمد کو کچھ دینے کی. میں کہوں سن لو گے آپ مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیں بولنے کے لیے. آپ 1 منٹ کا مجھے دیجیے. کارن ریئیکشن دینا. اچھا دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے, ہمیں بتا رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دی ہے کہ دل, نہیں میں بول رہا ہوں آپ کو لیجیے. یہ لفظ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بول رہے ہیں مجھے اسی ذرا بولے اللہ تعالیٰ یہ نماز قائم کریں نا, کہ فرشتے نماز کریں. محمد کہاں اللہ تعالیٰ بھی نماز قائم کریں پتہ کو. محمد کہاں ہے سن تو لو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں کہتے ہیں مجھے اس کا جواب دیجیے کیوں بھائی کہتے وہ اس لیے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ان پہ صلاۃ قائم کرے. کہاں ایک آیت بتائیے جس میں جو ہے محمد پر صلاۃ قائم کی گئی کوئی ایک آیت ہم کہاں تھوڑی ابھی آپ نے مجھے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا ہے. اچھا آپ نے بتایا تو آپ مجھے 1 منٹ کا ٹائم دے ہی رہے اس والے. آپ مجھے 1 منٹ کا ٹائم دے رہے بات کرنے کے لیے. 2 منٹ لیا چلیے کوئی بات نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے جس کا نہیں کو. مجھے یہ اچھا بتائیے آپ مجھے روک نہیں رکھتے نہیں. آپ جب گفتگو کرتے ہیں سنیں امیر بھائی, تو جب یہ غصہ والا جس کرتے ہیں میں روکتے نہیں ہوں, مجھے روکتے ہیں. نہیں آپ بار بار کہتے ہیں میں تو بولوں سن لیجیے. جی ہاں بولیے بولیے. آپ مجھے بیان نہیں دے رہے, آپ بیان تو دیجیے. جی بھائی اگر آپ کی حالت تو بتاؤں. بتائیے جناب میں منتظر ہوں. ہاں دیکھیں اچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ چیز دی ہے کہ جتنے 18 سے 19 صدی کا ذکر قرآن میں اللہ نے میرے بھائی کہاں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, قرآن کی بات کر رہا ہوں. یار آپ قرآن سے نہیں رہی ہوں, آپ کو بات کر رہا ہوں, قرآن کی بات کر رہا ہوں. آپ پہلے سن تو لیجیے, آپ نہیں آپ پوری دنیا سن لیجیے. سوال جی اپنی بات کی سنتے نہیں ہے, پیسہ والا جی سنتے ہیں. جب ہم نے جوان شروع کیا تو سچ ہمارے آتے سنتے. ٹھیک ہے آپ کی میں حاضر میں آپ سے جان تاکہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے من کیا جی کی سن لو. آپ کی بات نہیں ہے, میں 5 بات کروں آپ سے, میرا ایک سکون سے بھرو میں کر دینا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھو نے اللہ تعالیٰ کے وما ان کتاب وکم نبو, یہ بول کے ہمیں کتاب دی حکم کے ساتھ تو لیجیے. ایسے تو لیں میرے آپ 1 منٹ مجھے ٹائم دیں گے, مجھے بھائی مجھے ٹائم دیں گے آپ. چلیے سمجھ میں کہاں سے بات کروں آپ دیکھیں آپ کا کرتے ہیں وہ اجواجی آپ نہیں کرتے کوئی بات نہیں. چھوڑیں سکتے جی بس میں بڑے رام بات ہے اللہ السلام چھوڑیں آپ کو بات نہیں پہلے میری بات سنیں. میں کیا کہ سنیں استاد اپنی بات بولیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں لفظ محمد کے ساتھ آپ کہانیاں جوڑیں. لفظ محمد کی آیت پیش کریں اور لفظ محمد کی آپ مجھے آپ ایک کتاب اگر مجھے خاموش سنیں تو کروں میں ایسے کروں بتائیں. بولیے یہ ظاہر بات نہیں ہے. بولیے. میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو کتاب حکم اور نبوت دی نا, ان سب نبیوں کی تصدیق محمد رسول اللہ بنایا ہے خاتم النبیین. اور جن کو کتاب دیے آپ سن تو لیے بھائی جان. دیکھیں دوسرے ساتھی بھائی میرے دوسرے ساتھی بات نہیں کرتے جاتے بھائی یار جب بول رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں آپ جاتے نا. میں چاہتا ہوں کہ میرے کو بتاؤ کہ مسلمان جو ہے اپنے بھائیوں سے محبت سے خبر کیا جانا ہے. آیت ہی تو کر رہا ہوں میں, آیت تو وہ مت ان کتاب الہم ونبوہ, یہ وہ لوگ ہمیں جانے جن کو کتاب دی وہ وہاب لو تھا یعقوب و اسماعیل کل نہ دیں وہ نہ دینا 19 نبیوں کو چلایا 19 نبیوں کا کتلا میں نے کتاب دی. ان سب کی کتاب سیٹیفائی اور مور اس کتاب کو کنفرم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین رہا ہے. یہ کہانی سنائیے. لفظ محمد جہاں ہے اس کی قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ نے خود مجھے کہا محمد خاتم النبیین نبیوں میں, آپ نے میں میرے بھائی میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا 19 نبی ہے محمد نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں 19 نبیوں میں محمد کیوں نہیں ہے بھائی. محمد کو تصدیق رہے گا بھائی سنو ہے کہ اپنی تصدیق میں لایا نہیں. میں اپنے کی تصدیق کروں میں بھائی لفظ محمد بتا رہا ہوں جی. سنیں قرآن کی بات کر رہا ہوں, قرآن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں کم کرتا قرآن کی بات. 19 بیوں سے 19 بیوں کی تصدیق اللہ کے رسول کو لانے قرآن میں دین ہے اور وہ تو گزرا ہوا ہے گزرا ہوا ہے جی. یہ اسکرین پہ ہے. آپ مجھے قرآن میں ایک پڑھ کے سنائیں کہ محمد گزرا ہوا. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی محمد کے ساتھ کہاں لفظ آیا ہے نا. بات نہیں میں آپ کو بتاؤں اب کہہ رہے ہیں نا یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کا جو میں بتا رہا ہوں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں متعلق نہیں ہے. اور میرے بھائی اگر کوئی واقعہ سنائے گا اللہ تعالیٰ جب وہی ہمیں کریں محمد رسول اللہ تو وہ بھی زمین میں لکھا رہے ہیں نا. اگر ایک چیز کا واقعہ سناؤں گا تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی اس کی بھی تعریف ہے, عزت اس کی بڑھائی ہے. میں بات کروں آپ اللہ علیہ وسلم موسیٰ السلام خدا کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ اچھا میں نے آپ کی بات کری محمد رسول اللہ بنی اسماعیل نہیں اپنی اسرائیل سے میرے بھائی. میں بتاؤں نا یہ اپنی اسرائیل نہیں رسول اللہ یہ سارے بولے قرآن پاک میں مصدق لما بین یدی التوراۃ کہ اپنی اسرائیل میں ہمارے نبی آگے جا گیا. میرا جو میاں ہے میں تو تصدیق کر رہا ہوں تورات سے اس کا نام اسلام دوں گا ایپ کے تعریف کو تو یہ سب کو دے رہے محمد اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی ہاں ایپ کا تعریف ہے
آتا ہے ظاہری میں بات کر رہا ہوں محمد کی، آپ جو ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں، محمد آپ ایک چیز ہے نا، ایک ہے محمد بھی احمد ایک ہے گاہ اور سرائی ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، جی گاہ اور نہیں سرائی ایک ہی ہوتا ہے، یہ الگ ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے لیکن بات لیکن وہ تمہارا ارے یار کامران بھائی دیکھیں میں آپ کو آپ یہاں تک اگر آئے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا ایک دو قدم اور آگے بڑھتا ہوں، دیکھیے اور سنیے میری بات. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد جس نبی کو کہا گیا، جس رسول کہا گیا، وہ اگر واقعی بنی اسرائیل سے ہے، آپ کی اپنے کہیں کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو ہے محمد بنی اسرائیل سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کامران بھائی، یہ کہہ رہے ہیں اور ابراہیم آپ علیہ السلام دعا مانگتے آپ کے لیے آپ میری اسماء بات دنیا میں سنیے، میری بات سنیے، ہم ایک لفظ آگے بڑھتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ جسے محمد کہا گیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے، آپ نے یہ کہا ابھی یہی کہا، بالکل بالکل ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں پر، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جسے محمد کہا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کیونکہ سے اپنی اسرائیل کو قرآن میں نہیں سن لیجیے قرآن میں میں تین بھی بنے وہی ہیں کہہ رہا ہوں میرے ہاں بنی بھائی، آدم آپ سنیں بنی آدم بنی اسرائیل یہ وہ میں بنے وہی بس کہہ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ جو کہہ میں وہی کہہ رہا ہوں. ہمارا اختلاف کہاں ہے آپ کو ابھی واضح کروں گا، دیکھیں کہاں گڑبڑ کہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے میری بات. قرآن نے کہا ہے کہ نبوت اور الحکم اور الکتاب بنی اسرائیل کو دی گئی، قرآن کہتا ہے نا، یہ قرآن کہتا ہے. آپ یہاں ہم سے آگے بڑھتے ہیں، یہ مسلمان کامران قرآن نے سب کیا ہے کہ ہم بڑی سکون ہمت بات سنتے ہیں اور ہم سارے لے کر کرتے ہیں. اب آپ کا کوئی بھی بات ہو یہ مسلمان کا شبہ ہے تو یہ سب زندہ باد اسلام ہوں میں آپ سے پیارے بات کر آپ رہے ادھر ادھر بات مت ہیں میں دھیرے دھیرے آگے بڑھوں، بتائیں آپ میرے ساتھ ہاں چلیے. میں چلو یہ آپ کہہ رہا ہوں کہ بتائیں قرآن کے مطابق قرآن کے ہاں مطابق بنی اسرائیل کو قرآن کا لکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ نبوت الحکم اور نبوت الحکم اور الکتاب بنی اسرائیل دی گئی. قرآن میں کسی کا مطلب یہ آ گیا آپ بولے قرآن یہ فرما رہا ہے اب یہ کو لے لینے والا کون لکھتا ہے جہاں قرآن قرآن بھائی میں لکھنے والا ہے تو جو ہے قرآن ہمارے سامنے آیا نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ بات قرآن میں ہے نا، ہے نہیں ہے نا؟ ہاں اچھا ہاں اب آپ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل کا آخری نبی جسے آپ کہتے ہیں، بنی اسرائیل کا خاتم النبیین کون ہے؟ بات سنیں بنی اسرائیل بات سے مخالف نہیں ہے جی کیونکہ آپ یہ نبوت بنی غلط اسرائیل میں نہیں سن لیں نبوت نہیں اور نمبر الحکم اسرائیل میں قرآن کے مطابق. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں نا اور جتنی میری کتابیں آئی ہیں اچھا جتنی بھی میں نے انعامات و کمات کیے ہیں بنی اسرائیل بھی کہ اللہ بڑی جیتی ہمیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نبوت اس میں ہاں ہے، جب سے ہاں بنی بالکل اسرائیل میں آئی تب سے جو ہے نبوت بنی اسرائیل میں رہی ہے قرآن کے مطابق. نبوت بھی ہے اور امام بھی اللہ امام بنایا میں ہم ٹھیک لوگ ہے اس تو ہیں لوگ سنیے میری بات، ہم اگر جو آپ ہم جو ہیں اضافہ کرتے ہیں تو کوئی حد نہیں ہے. میں آپ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبوت الحکم اور الکتاب بنی اسرائیل کے لیے ٹھیک ہے، ہاں وہ اور کی بنی چیز کو اسرائیل ٹھیک کا ہے ختم نبی کون ہے بھائی؟ بھائی بنی دینا اسرائیل کا بنی ختم اسرائیل نبی کا کون ہے؟ سارے نبیوں کا بنی اسرائیل بنی آدم بھی وہ رسول اللہ بھائی میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو ہے معلوم ہے بنی آدم کا آپ بنی سنیے اسرائیل بات بہت سنیے، چھوٹا بھی دے رہے ہیں ارے یار اپنی بات سنیے ذرا، آپ ادھر میں جائیے، میں صرف آپ کو پوری پوائنٹ جو ہے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بنی اسرائیل کا خاتم النبیین کون ہے ذرا بتائیے کون بنی ہے؟ اسرائیل کا بنی آدم کا خاتم النبیین ارے محمد صلی اللہ بنی علیہ وسلم آدم یہاں جو نہیں قرآن لکھا میں ہے دے رہے ہیں نا میرے قرآن میں وہ تو نہیں بنی ہے قرآن میرے بھائی میری بات سنیے، بنی اسرائیل کا خاتم النبیین لفظ محمد ہے. آپ کو پتا ہے کہ لفظ محمد کس کا ایٹ ہے؟ آپ پتا ہے؟ پتہ آپ بابا نے بھی غور کیا، آپ نے بھی ہاں غور بنی کیا، ہاں میں نے غور کیا کہ بنی آدم کے خاتم النبیین ہے محمد صلی اللہ کون ہے بنی آدم محمد؟ کی محمد کون ہے؟ جی یہ محمد محمد جس کا یہ ٹائٹل ہے، کس محمد کا وہ ایٹ ہے ہے؟ جو نبیوں میں مہر ہے یہ محمد کون وہ ہے جو وہ؟ کرم رسول ہے یہ ارے محمد وہ یار رحمت للعالمین ہے ارے یار میرے یہ بھائی محمد وہ جو اور میں بات کر رہا ہوں لفظ محمد کی، جو کہ قرآن کے مطابق وہ بنی اسرائیل کا خاتم النبیین ہے، اور قرآن بعد میں لکھا گیا، یہ شخص پہلے گزر چکا. یہ ایک نام نہیں ہے بلکہ یہ ٹائٹل ہے. محمد کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ٹائٹل ہے کسی اور شخصیت کا. میرے نزدیک لفظ محمد کے ٹائٹل ہے عیسیٰ ابن مریم کا. آپ کو پتا ہے؟ آپ نے بھی غور کیا؟ میں غور کیا جبریل علیہ السلام کا بھی ٹائٹل ہے ان کا نام ہے القدوس الامین میں یہ ٹائٹل جبریل کی بات جبریل نہیں السلام کر رہا ہوں، میں جبریل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں لفظ محمد کی. لفظ محمد کسی شخص کا پراپر نام نہیں ہے. لفظ محمد اصل میں یہ ٹائٹل ہے، اور یہ ٹائٹل جس پر فٹ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف عیسیٰ ابن مریم پر. عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کا ختم نبیین ہے. عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے. عیسیٰ ابن مریم وہاں مردوں میں سے کسی کا آپ نہیں تھا. عیسیٰ ابن مریم گزر چکا، اس جیسے کئی رسول گزر چکے. عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول، جو کوئی اس کے ساتھ رہے وہ آپس میں جو ہے رحمت ہے، اور کفار پر ہے شدید ہے. ہر جگہ یہ لفظ عیسیٰ ابن مریم ہی پر بیٹھا ہے. مسلمانوں نے جس نبی کو تراشا اس کا نام انہوں نے جو ہے کہیں اور سے لے کر اس پر کس کر دیا. مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کے نبی کا نام ہے، حالانکہ یہ لفظ نام نہیں ہے، یہ صرف ٹائٹل ہے. محمد کسی بھی شخص کا نام نہیں تھا، یہ صرف ایک ٹائٹل ہے، اور یہ ٹائٹل صرف فٹ ہوتا ہے عیسیٰ ابن مریم پر. یہ میری تحقیق ہے، یہ میری سوچ ہے. اب جس کسی کو یہ بات سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی ہے تو اپنے عقیدے میں جو ہے مگن رہیں، مجھے کسی سے اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان والے کافر صاحب جی محترم فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس والا یہ وہی ہے ان کے بارے میں آپ کو دوسرے میں کیا. اچھا جی جناب جی خوش آمدید.
آپ میوٹ ہیں بھائی، انمیوٹ کریں جی اور بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا آواز آئی آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے، جی بولیے جی بھائی۔ آداب محترم۔ جی آداب، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بہت اچھا ہوں، اور آپ کی دعائیں، میں امی جی سے میری بات ہوئی تھی اور پھر اب جی مجھے اپنے گروپ میں جڑا، تو پھر ایک لمبا سا لیٹر میں نے آپ کو لکھا تھا، تو جی جس میں اپنا تعارف جو ضروری تھا میں نے وہ ڈالا تھا، اور ایکس مسلم ہوں میں ابھی، اچھا اور ٹھیک ہے، مذہبوں سے جو ہے دل پوری طرح سے اتا گیا، سبھی مذہبوں سے، اور میں اچھا ناستک تو نہیں ہوں، اور کوئی تو جو آپ بھی مانتے ہیں، اس بات کو اکثر بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی تو ایک ہے اس دنیا کو جو چلا رہا ہے، جو سنچالت کر رہا ہے، ہوں، تو میرا بھی یقین ہے، لیکن اچھا مذہب کی دنیا سے ایک دم بہت ہی بس الفاظ نہیں ملتے، سوچتے نہیں ہے کیا کہا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، جی بھائی صاحب، اور کیا بولتے ہیں، یہ جو بھاشا سے اتنی دیر سے بحث چل رہی تھی، میں یہ کہوں گا سچوالا جی، آپ جی کو اپنی انرجی بچا کر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جی ایسے لوگوں کو کبھی نہیں سمجھا سکتے۔ جی جس کے اندر تھوڑا سا دماغ ہوگا تو کچھ بات اندر بھیجی جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے، کیسے سمجھایا جائے۔ جی وہ اپنی اپنی کیا ہے، بریلوی کبھی بیلوی مزاج کے ہو جاتے ہیں، کبھی دیوبندی انداز کے ہو جاتے ہیں، محمد کو خواب میں دیکھتے ہیں اور خود صحابہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا، درست کہا کہ آپ صحابہ ہو گئے ہیں۔ جی تو یہ حضور باقی تو میں نے اسلام کو تو لکھا تھا کہ پہلے ہی تک کر دیا تھا کہ، لیکن جس دن میں نے آپ کو سنا، اور پھر وقت بھی سلطان ہری سے غالب ماں سے ہوئی، ان جی کو میں سنتا تھا، پھر یوٹیوب میں ہوتا نا کہ ہم کچھ دیکھتے ہیں تو پھر جی وہ ہماری چوائس کے مطابق ہمیں خود بخود کھانے لگتا ہے اور کرنے لگتا ہے۔ جی ہاں تو ایک دن میں آپ کے چینل پہ چلا گیا، تو میں پہلی لائیو اسٹریم آپ کی سنی تھی کہ اللہ قرآن سے غائب ہے، جی تو میں نے دیکھا گوگل پہ، بھول جاتے ہیں پڑھا بہت کچھ، لیکن ضرور نہیں سمجھ یاد رکھنا، ترجمہ سورہ فاتحہ کا نکالا، الحمدللہ رب العالمین، وہی بات نکلی کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہی تو کوئی دوسرا انسان بول رہا ہے کہ سب تعریف سچوالا جی کے لیے ہے، سچوالا جی بہت اچھے انسان ہیں، اتنے قابل ہیں، کہ دوسرا انسان بول رہا ہے نا، جی سچوالا جی جب کہیں گے تو وہ میں خود کو مخاطب کریں گے۔ جی تو میں جب وہاں سے دیکھا تو اسی مجھے پھر وہ تھوڑا سا آپ کو سرچ کیا، سنا، تو تب احساس ہوا کہ میں نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کہیں مجھے، اور یہ ابھی والا اللہ ایک سپریم پاور کے لیے شب کہا جائے، لفظ بولا جائے، وہ جی دنیا کا کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے۔ تو جی میں نے دیکھا کہ اگر اللہ ہی کہیں تو اللہ کی مخلوق کے اوپر بلکہ یہ رحم ہو گیا ہے، میں اس مذہب سے آزاد ہو گیا ہوں، اب میں کسی کو کافر، خود کو جنتی، دوسروں کو جہنمی، خود کو ایمان والا، دوسروں کو بے ایمان، یہ سب نہیں کہتا، اور ان سے میں بہت آسانی سے بچ گیا۔ بس یہ نکالنے والے میں اپنی عقل کو ہی اپنا سب سے بڑا رہنما مانتا ہوں، کیونکہ جیسے جیسے عقیدت میں عقل گھستی گئی، عقیدت میں عقل کا اضافہ ہوتا گیا، تو جی اپنی آپ یہ ساری پردیں ہٹی چلی گئی حضور۔ جی ہاں بالکل صحیح بات ہے، بہت اچھے انداز میں، بہت عمدہ انداز میں آپ نے اپنی ساری باتیں رکھی، بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ۔ جی ہاں جی مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، تو یہی بات ہے حضور، اور باقی یہ لوگ ہیں ہی، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایک مذاق میں بات کہوں گا، میں سوچ رہا تھا یہ تو ہمیں کافر ہی بولتے ہیں نا، وہ جی شعر بھی میں نے اس میں لیٹر لکھا تھا اپنے جی جو گروپ میں اللہ تھا کہ میں شاعر بھی ہوں دراصل، جی اور وہ تھا کہ جیسا بھی اچھا برا سمجھو بظاہر ٹھیک ہوں، جی جیسا بھی اچھا برا سمجھو بظاہر ٹھیک ہوں، جی یار تم جیسے مسلمانوں سے کافی ٹھیک۔ جی ہاں تو صحیح یہی ہے، میں مذاق میں ہنستے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سچلا جی یہ زمانے میں کافیوں کے پیغمبر ہی آ گئے۔ خیر یہ تو مذہب کی بات ہو گئی، لیکن آپ بہت اچھا بڑا کام کر رہے ہیں، اوپر والا آپ کی جان و مال کی ہر چیز سے تندرستی کے سلامت رکھے حضور۔ جی بہت بس یہ، شکریہ محترم جی، بڑا اچھا لگا آپ ٹھیک آئے، بہت سی اچھی باتیں سننے کو ملی، اور تو حضور میں آپ ایک آتے چیز رہیے۔ کہوں آپ سے، جی دیکھو بولیے۔ حضور میں ایک چیز کہوں گا، میں جو حالانکہ یہ تو ایک لمبی کہانی ہے، داستان ہے کہ کیوں چلاک سے نے پوجا پروین واد بھائی جی کو انٹرویو کیا تھا، تو اس اچھا میں بولا تھا ان دنوں بہت سردی تھی تو پڑا ہوا چھت پر بیٹھا رہا اپنی، آپ سمجھ جی سکتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ رہے ایسے بات نہیں کر سکتے، تو جی ہاں ابھی بھی میں چھت پر ہوں اپنی سردیاں، لیکن اس مقابلے کم ہے۔ اچھا اچھا جی ہاں تو میں کتاب کا کام کر رہا ہوں، یہ ایمان والا کافر جو ٹائٹل لیا، یہ اسی کا نام ہے، ایمان والا کافر، چونکہ ان کے حساب سے تو کافروں کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ہاں، جی بھائی جی ایماندار اور بے ایمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اچھا برا انسان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا؟ جی جی تو ہاں یہی بات ہے ایمان والا کافر، اور جیسے کہ آپ بات کرتے ہیں کسی اور مذہب کے بارے میں بات نہیں کر رہی، اس کے بارے میں اس کے بارے میں، تو جیسے میں اس سے آگے سوچ رہا ہوں کہ میں ایک لیکھک ہوں، اور ایک ہندو مسلم ہونے سے پہلے بھی میں ایک رائٹر ہوں، تو جی جتنے مذاہب ہیں، جو سامنے جو قومیں ہیں، یہ میرے آبزرویشن کی کتاب ہے، آپ سے زیادہ تو خیر میں اس زندگی میں نہ پڑھ سکوں، نہ اتنا مطالعہ کر سکوں، لیکن جو سامنے لائی چل رہا ہے جی کہ ہندو کیسے ہیں، مسلم کیسے ہیں، سکھ عیسائی کیسے ہیں، یہودی کیسے ہیں، یہ جاننے کے لیے میں ان کی کتابوں کو پڑھ کر وقت خراب کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جیسے سامنے نظر آ رہے ہیں، ایسی ہی ان کی تعلیم ہے، ویسی ہی ان کی تربیت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب میں نے دیکھا سب خوار قوم اگر کوئی نظر آئی تو مسلمان ہی نظر آئی، پھر میں نے یہ بھی جائزہ لیا کہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یہ مسلمانوں سے بھی غلط کر رہے ہیں، اگر اسلام سب سے زیادہ خطرناک ہے تو وہ مسلمان کے لیے ہی ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجیے افغانستان،
مسلمان کے لیے. تو اس میں میرا جو آبزرویشن ہے سارے مذہبوں کے لیے، مطلب جتنوں کو میں جانتا ہوں ہندوستان میں رہتے ہوئے جو میری نظر یہاں تک دیکھ پا رہی ہے، پھر سماج کے لیے، پھر یہاں کی سطح نیائے. جی بولیے، آپ کی آواز رک گئی. جی نیٹ کا ایشو ہے. ہاں نیٹ کا مولانا ایشو صاحب، ہے. ہیلو، کیا ابھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں یار بولیے. کہاں سے چھوڑا تھا؟ بس ابھی ایک سیکنڈ ہوا آپ کی بات ہم سن رہے تھے. جی. تو بس حضور یہ کہ اس کتاب پہ جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے اور ہم نے پشا وغیرہ کی ہے، بدھ کا ایک ہی کانسیپٹ ہے، اور آپ بھی اس چیز بار بار دہراتے ہیں کہ معنی سے بہتر جاننے کی کوشش کرو، ہے نا. جی اور بدھ نے 2500 سال پہلے کہا، اور پرفیکٹ بات ہے یہی کہ من کر تو صرف بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جاننے کی کوشش کیجیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو تبھی آپ تک پہنچ پائیں گے. حالانکہ یہ تو سچ ہے، مذہب کوئی بھی ہو، عقیدت میں عقل نہیں ہوتی، اور جہاں عقل میں رہی تو پھر وہ عقیدت نہیں رہ پاتی. سر میں اس میں اس کتاب پر کام کر رہا ہوں، اور مجھے بہت سارے مضامین پر آپ سے رائے مشورہ کرنا ہوگا، اور چونکہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، میں کسی کمیونٹی کے لیے، کسی قوم کے لیے کوئی ایسی بات نہ کہہ جاؤں، ایسی بات نہ لکھ جاؤں کہ پھر مجھے بعد میں شرمندگی ہو. اور میں جتنا دیکھ رہا ہوں ویکشن کی ہے، آبزرویشن بک کے یہاں دکھنا ہی سب سے بڑی چیز آئی ہے، تو میں جتنا دیکھنا جانا ہوں تو اس کے آدھار پر میں نے جی پھر آواز چلی گئی آپ کی. میرا نیٹ ایشو ہے ابھی. چل ٹھیک ہے، بڑا اچھا لگا آپ سے بات ہوئی، بہت صحیح. آپ آگے بھی ٹھیک رہیے. ہاں آپ آگے بھی بات کریے، اور جو ہے اپنی باتیں اور بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. آپ آگے بھی بڑا اچھا لگا آپ آئے اور باتیں رکھیے یہاں پر. لیٹس ٹاک. جی جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ شالا جی، یہ ایک مسٹر کمران ایک کافی فرینڈ کرتے ہیں محمد صاحب کو. میں صرف ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ جبریل نے محمد صاحب کو قرآن دی، اس کا کوئی تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہے، یا یہ صرف محمد صاحب کا اپنا کہنا ہے کہ مجھے قرآن ملی ہے، قرآن کی وحی آئی ہے، یا اس کا کوئی تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہے کہ ایسا واقعی میں ہوا تھا؟ تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن تو اس کا کبھی بھی نہ کبھی ہو سکتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے. باتیں صرف اور صرف منوائی گئی اور مانی گئی، اور اس سلسلہ صدیوں سے صحیح چل رہا ہے. ویریفیکیشن نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں پائی جاتی. اسلام صرف منوانے اور ماننے کا نام ہے. ویریفائی بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر جیسے احمدیوں کے جو نبی قادیانی ان کو لوگ نہیں مانتے، نبی میسنجر، اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ محمد کے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ہو سکتا، تو محمد صاحب کا ویریفیکیشن نہیں ہے، تو کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ اس کے پاس وحی آئی ہے یا اس کے پاس قرآن جیسی کوئی چیز آئی ہے، تو کسی کا بھی کلیم ہو سکتا ہے. ظاہر بات ہے. بلکہ اور تو اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جسے قرآن کہا جاتا ہے، وہ قرآن کا لکھنے والا بھی مسلمان کے منہ بولے بھی کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. قرآن اس منہ بولے بھی کو دی گئی، اس کا کوئی ثبوت دینے پا بھی نہیں ہے. اس قرآن ہی سے یہ لوگ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ بھی آیت کے آدھار پر کہ یہ کتاب ان کے منہ بولے نہیں کو دی گئی. ایک بھی آیت ثابت نہیں کر سکتے. اب یہ کہنا کہ یہ کتاب اس جیسی کوئی کتاب جو بھی پیش کرے وہ نبی رسول کہائے گا، پہلے تو یہ ثابت کریں کہ جسے آپ رسول کہہ رہے ہو مسلمانوں، واقعی یہ کتاب اس نے یہ ہے، کیا ثبوت ہے؟ جی ایک میرا آخری کوشچن ہے کہ شاید سورہ 9 میں ایک ورس ہے جس میں بولا گیا ہے کہ اگر تمہارے خود کے پیرنٹس اور سبلنگ یعنی بہن بھائی اگر نان بلیورس ہیں تو ان پہ بھی یقین نہ کرو، ان پہ بھی شک کرو یا ان پہ ٹرسٹ نہ کرو. جو ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، ان سے بائیکاٹ کر لو، بات آئی ہے. تو جو کتاب خود ایک پریوار میں ایک فیملی میں اس طریقے کی بڑا ڈال رہی ہے، وہ کیسے پوری ہیومینٹی کی ہائی کی بات اسے توقع کی جا سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے نا کہ اس کتاب کو امن شانتی کی کتاب کہا جائے. اس سے بڑا جھوٹ انسان نے کبھی گھڑا ہی نہیں. جتنے جھوٹ گھڑے گئے ہیں، جتنے جھوٹ لکھے گئے ہیں، ان سب میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اس کتاب کو امن شانتی کی کتاب کہا جا رہا ہے، مانا جاتا ہے، منوایا جا رہا ہے. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے. جی اور کوئی مومن بھائی ہیں تو امین لے لیں. جی عالم صاحب جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ میوٹ ہیں، انمیوٹ کریں. ہلو. ہاں جی بھائی بولیے. یہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ محمد کا جو نام ہے وہ قرآن میں ہے، تو یہ سچ بات ہے. تو آپ یہ کہو نا یہ ٹائٹل ہے، آپ نے کہا یہ بھی بات ہو رہی نام ہے، کس نے کہا آپ سے؟ یہ قرآن لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا؟ تو بہت الفاظ ہیں، وہ نام تھوڑے ہو گئے. یہ مسلمانوں جو کتاب ہے نا قرآن، اس میں 7 اور ظاہر ہوا ہے کہ محمد یہ نام جو محمد ہے. کافی جگہ پتا ہے آپ کو؟ کافی جگہ سنا ہے. آپ نے سنا ہے کافی جگہ، کتنے جگہ ابھی آپ نے تحقیق کی، ابھی ریسرچ کیا آپ نے؟ نہیں یہ تو نہیں سچا. تو ریسرچ نہیں کیا تو آپ یہاں کیوں سیکھ آئے جناب؟ آپ پہلے ریسرچ کریں، اس بارے میں تحقیق کریں، معلومات کریں، اس کے بعد آپ یہاں آئیے اور ہم بات کریں گے. نہیں قرآن میں جو لکھا ہوا وہ سچ ہے. قرآن میں لکھا ہوا سچ ہے. جی ٹھیک ہے. اور کیا سچ ہے؟
कुरान में हर बात सच है जितनी लिखी हुई है। आप मानते हैं या जानते हैं? ये हम मानते हैं। हाँ, मानना है ना, ये जानते नहीं ना, जी। यही फर्क जानने जानने और मानने है। जानने की कोई जरूरत नहीं है, सही बात है, जानने की क्योंकि जरूरत जो से मानने की जरूरत है। जी हाँ, आप जो जो है कह वो दिया गया आप मानते हैं, आमन्ना करना, आपने ये मान वो लिया और आपने उसकी तस्दीक कर ली। जी, ये सिलसिला चल रहा है सदियों से। ये सच ही है। ये दौर जो है मानने का दौर खत्म हुआ चाहता है, ये जानने का दौर है मेरे भाई। ये इंटरनेट का दौर है, ये मानने का दौर खत्म हुआ, ये जानने का दौर है। आप कुछ पता है? कुछ पता है? क्या चीज बताओ? ये दौर जानने का है, मानने का दौर खत्म हुआ। ये कैसे कर सकते हो आप, ये जानने का दौर? चलें ठीक है, बहरहाल आप जो है कुछ मालूमात कहें पहले ये देखें कि है कुरान में मोहम्मद कितनी बार आया है और कहाँ आया है, किस अंदाज में आया है, उसके साथ कौन कौन से अल्फाज जुड़े हैं, इसकी पहले आप तहकीक कर लें, उसके बाद यहाँ तशरीफ लाइए, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप जो है ठीक है, अब आप आइए किसी और से हम बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी इनामुल हसन फिजा, जी मोहतरम फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? क्या हो गया अभी? आज से पहले ही गायब हो गया, लॉक हो गया। जी इनामुल हसन फिजा रहा। अच्छा खालिद सूफी साहब तशरीफ लाए हैं। जी हमारे मोहतरम भाई हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, क्या बात बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। बस मसला सिर्फ का है कि ये मानने वाले हैं। जी नहीं मैं भाई, आने वाला हूँ, मैं तो क्या नहीं ये दावा है मैं आपका? सूफी हूँ, मैं नहीं वाह मैं वाह सूफी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, वाह भाई वाह वाह भाई वाह। मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं देख चुका हूँ सब कुछ। लेकिन आप अच्छा मेरी भाई। आयत को ले नहीं रहे हैं ना, मैं एक आयत देना चाह रहा हूँ तब सुने। जी आप देंगे तो हम जरूर लेंगे भाई। कौन सी आयत बताइए? सूर्य अल-अंबिया की है और 17 है 19 है 17 और 19 नहीं 17 18 19 ऐसा बता 17 18 19 हाँ उसमें सूर्य अंबिया की 18 असल कौन सी है ये बताइए। चले भाई हम ही डाल दें भाई, आप हमारे खालिद भाई की मुराद पूरी कर दें। आप मुकाबला ये करें। भाई मैं कौन होता मुकाबला, मेरी क्या हैसियत है, मैं किसी से मुकाबला करूं? मैं बिल्कुल आजिज़ सा जो है इंसान हूं, एक कमजोर सा है आदमी हूं, मैं क्या मुकाबला करूंगा? जी 17 आ गई, 17 की बात कर रहे हैं आप? जी खालिद भाई इसी आयत की बात करें? आप किस आयत की बात कर रहे हैं, या 18 की या 19 की, ये बताइए। म्यूट है। अरे यार म्यूट हो गया खालिद भाई, आप म्यूट हैं। जी खालिद भाई क्या ना बात करते हैं और बात रहे हैं। हाँ खालिद भाई अरे अब बात करें। आप म्यूट हो गए खालिद भाई, क्या हो गया? प्रॉब्लम ये है तो किया मैंने। अच्छा चलिए ठीक है, यही आयत आप पूछ रहे हैं, कोई दूसरी आयत? फिर म्यूट करिए। फिर म्यूट करिए आप जो है, क्या हो गया खालिद भाई? अच्छा कोई बोलिए, आवाज बात नहीं हुई आपकी? नहीं अभी से हाँ बोलिए थोड़ा तेज बोलिए। अभी से हाँ ठीक है। हाँ अच्छा 18 की बात कर रहे हैं आप? हाँ बल इसके बाद अभी डालिए। जी बल बिहाकी अल बातिल, ये क्या लिखा हुआ है इस पे? बल बल नुक़ज़िफुल बिलहक़ि अल बातिल, नुक़ज़िफ नहीं है, बल नक़ज़िफ है, बल नक़ज़िफु बिलहक़ि अल बातिल फयदमग़ुहु फइज़ा हुवा ज़ाहिक़ व तुलविलु मा तसिफून। जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आप थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ अब ये मैं बताना ये चाह रहा था कि मैं हम जो मुसलमान होने के नाते हम हक बात कर रहे हैं या आप काफिर होने के नाते हक बात कर रहे हैं? पहले ये बताइए कि हक है क्या? हक में रियलिटी आप रहते हैं कि आप जानना चाहिए हक के माने जाने को कहते हैं, रियलिटी जाने को कहते हैं, हक जानने हाँ हक के जो रियलिटी होते ना नहीं मानने को नहीं, रियलिटी को कहते हैं। क्या है? हाँ रियलिटी ये है कि अगर हम आप बातिल है या मैं हक हूँ, या मैं हक हूँ या आप बातिल, राइट? आप अपनी इसी बात में आप हक पर हैं या मैं हक पर हूँ, या मैं बातिल हूँ या आप बातिल है। ये देखिए कि आप अपनी ये जितनी भी बातें जो आप यहाँ कहना चाहिए कि सवालात की सूरत में आप पेश कर रहे हैं कि वो आप हक पेश कर रहे हैं या बातिल पेश कर रहे हैं, या फिर मैं ये बोलूँगा कि भाई मैं मुस्लिम होने के नाते मैं हक बात पेश कर रहा हूँ, बातिल पेश कर रहा हूँ। और याद रखिए कि हक जिसके पास रहेगा वो बातिल का सर तोड़ देगा। यहाँ पे यही लिखा है कि जो उसका सर तोड़ देगा, राइट? सर तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा? मतलब उसी तोड़ने वाला कौन है? हक बात मैं खुद अपनी बात से मेरे भाई बल नक़ज़िफ आया है, नक़ज़िफु कौन कह रहा है? नक़ज़िफु कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, मेरे पास अगर है ना जी मैं कह रहा हूँ, मैं तोड़ भाई अगर ये बात होती तो अब यहाँ अल्फाज कुछ और हो, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह से कहा जा रहा है कि बल्कि हम तोड़ देंगे या दे मारेंगे
حق کے ذریعے باطل کو اور اس کا بھیڑا نکال دیں گے. دیکھیے عجیب بات ہے، یہ عجیب سی جو ہے یہ انداز دیکھیے آپ، بھیڑا نکال دیں گے. کیوں بھائی؟ کہ لاجیکل بات کرنے میں کسی کا بھیجا چل جاتا ہے مار کر. یہ مار توڑ کیوں کرتا ہے قرآن کو لکھنے والا؟ مطلب لاجیکل کہاں لاجیکل ہے؟ مطلب کیا ہے معلوم؟ یہاں